Sir, how difficult it is to deal with superstars? If we name Babar Azam, Shahid Khan Afridi. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سپر سٹار ہے, اس کے کچھ ٹینٹرم ہوں گے, کچھ اس کی چیزوں کو وہ پسند کرتے ہیں, کچھ وہ نہیں کرتے. شعیب اختر کہتے ہیں کہ ہمارے جو آج کے بالرز ہیں ان میں وہ اگریشن نہیں ہے. اب شعیب والی پیس تو سب کے پاس نہیں ہے. اگر ہم کمپیریزن اسٹرائک کریں ایک فورن کوچ کا اور ایک لوکل کوچ کا, تو کلچر کا جاننا یہ بہت بڑا پازیٹیو نہیں ہے ان لوکل کوچ. اور اگر کمبینیشن مل جائے جس نے وہاں بھی کی ہو, مختلف ڈریسنگ رومز میں کھیلا ہو, اس کو ایکسپوجر وہ والا بھی ہو اور یہ بھی ہو. وسیم اکرم اور وقار یونس کے ہوتے ہوئے کسی بھی فاسٹ بولر کی انٹری بڑی مشکل تھی. ہیلو ایوری ون, دس از یور ہوسٹ امیر حمزہ اینڈ یو آر واچنگ زلمی ٹی وی. اگر آپ بہترین سپورٹس کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اس چینل کو. آج آف ٹاپک میں ہمارے بڑے ہی خاص مہمان ہمارے سامنے ہیں. ان کا نام ہے محمد اکرم اینڈ ہی از دا ڈائریکٹر آف کرکٹ افیئرز پشاور زلمی. تھینک یو سو مچ سر. تو اکرم صاحب شروع کرتے ہیں آپ کے کرکٹنگ جرنی سے کہ آخر کیا ہی اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا, کیا ریزنز بنے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو یہ خیال آیا کہ مجھے کرکٹر ہی بننا ہے. شوق شروع کہاں سے ہوا, یہ باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گی. مجھے یاد ہے کہ میں اوبیسلی ایک گاؤں میں پیدا ہوا, اسلام آباد کے ایک گاؤں میں, گولڑا شریف کے نزدیک. تو اس وقت ٹی وی بڑے کم ہوتے تھے, تو گاؤں میں شاید ہمارے گھر وہ پہلا ٹی وی ہوگا جس پہ میں نے پہلی دفعہ کرکٹ اپنے ایک کزن کے ساتھ بیٹھ کے دیکھی. تو مجھے اچھی لگی اور آئی واز ان ایئر 2 اور 3 اس وقت. میں آپ کو ایک چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نیکسٹ مارننگ نا ایک ٹیسٹ میچ چل رہا تھا, تو بخار کا بہانہ بنا کے یا دانت کے درد کا بہانہ بنا کے والدہ سے میں نے کہا کہ آج میں اسکول نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا وجہ, میں نے کہا دانت میں درد ہے. تو دیکھنا میں کرکٹ چاہ رہا تھا. تو اس وقت ہمارے پاس بیٹ نہیں تھا, ہم وہ پھٹیوں سے کھیلا کرتے تھے گاؤں میں. تو جہاں سے ایک شوق شروع ہوا, پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھا. پھر سنس ہم لوگ موو ہو گئے. سر سوری میں آپ کو یہاں کٹ کروں گا, ایئر 2 ایئر 3 آپ نے بولا, تو ایج کیا تھی اس ٹائم آپ کی؟ 7-8 سال. اس کے بعد ٹینس بال سے ہم ریگولر کھیلتے تھے. اچھا. تھوڑے سے جب بڑے ہوئے تو اس میں شوق بڑھتا گیا, جس طرح سب کا ہے, گھر سے چھپ کے جانا, کرکٹ کھیلنا, اور پیرنٹس نے دیکھنا ہے کہ آپ یہ پڑھائی کے ٹائم پہ کدھر چلے جاتے. یہ بہت بڑا کلیش ہوتا ہے سر. اس وقت یہ بہت ہی بڑا ہوتا تھا. اور پھر جب آہستہ آہستہ یہ ٹینس بال کی نائٹ کرکٹ شروع ہوئی, تو اس سے نا جس طرح ابھی T20 آئی ہے نا, تو نائٹ کرکٹ جو اس وقت شروع ہوئی, فلڈ لائٹ کرکٹ, اس سے بھی ایک بڑا شوق بڑھا کہ تھوڑی سی کلر کلودنگ, اور اس کی طرف ہم ٹینس بال میں بڑی ینگ ایج میں چلے گئے تھے. کلر کلودنگ کا مطلب ہے کہ سب نے ڈفرینٹ کلرز کے پہنے ہوتے تھے. رائٹ. ہم وائٹس میں نہیں ہوتے تھے. تو وہ جو تھا مشکل ترین لمحہ کہ گھر والوں کو منانا کہ میں رات کو باہر رہوں گا. اور پھر شوق اتنا زیادہ تھا کہ ایٹ ٹائمز ہم چھت سے پھلانگ کے بھی چلے جاتے تھے, اور آ کے پھر چارپائی پہ اسی طرح صبح نظر آئے کہ ہم موجود ہیں. تو اس طرح کے ہوئے, شوق اس طرح بڑھا. بالکل سر. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ گھر میں بتانا نائٹ کرکٹ کا, تو جب تک ہمارا ٹائم آیا تھا تب تک اس ٹائم کے جو پیرنٹس تھے وہ انڈرسٹینڈ کر گئے تھے کہ رات کو کرکٹ ہوتی ہے. تو اصل میں جو برنٹ ہے وہ بیسکلی آپ لوگوں نے اٹھایا, ایبسولوٹ, کہ ایک نیا کانسیپٹ اپنے بڑوں کو دیا. ایسی فیملی سے تعلق تھا جہاں میری والدہ کے نا بڑے اسٹرکٹ رولز ہوتے تھے کہ مغرب کی اذان کے بعد آپ باہر نہیں رہ سکتے, آپ نے ہر حال میں گھر میں ہونا ہے, بالکل, نو میٹر واٹ. تو ان حالات میں ان کو منانا, پھر میرے کچھ دوست آ کے ان کو منا رہے ہیں کہ نہیں اس میں ٹیلنٹ ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے ہماری ٹیم کو جو محلے کی ہے. تو سم ہاؤ وہ اجازت لے لیتے تھے. لیکن بہت سے ایسے ٹائم ہوتے تھے کہ ابھی آپ کے ایگزامز نزدیک آ رہے ہیں, ابھی یہ چیزیں ہیں. تو میری والدہ کو بہت شوق تھا کہ میں کوئی کیا اسے کہتے ہیں, کوئی جج بنوں, کوئی اس طرح کا. ٹپکل, مطلب ٹپکل بیک گراؤنڈ. تو وہ ان کو منانا تھوڑا مشکل ہوتا تھا.
بالکل. لیکن شروع اسی طرح ہوا, شوق اس طرح ہوا. پھر آہستہ آہستہ ٹینس بال سے جب ہم انڈر 19 لیول تک پہنچے تو مجھے محلے کے لوگ, دوست یار کہتے تھے کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ اس کو پرسو کیوں نہیں کرتے ہو, آپ ڈفرینٹ نظر آتے ہو باقیوں میں وین یو پلے کرکٹ اینڈ وین یو بال. تو اس وقت بھی مجھے کوئی اس طرح کا وہ نہیں تھا, کیونکہ ایک وہ جو انوائرمنٹ نہیں کریٹ ہو گئی ہوتی کہ اچھا بڑا کرکٹر بننے کے لیے یا آگے جانے کے لیے آپ کو بڑی سفارشوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ میرے پاس سفارش تو کوئی نہیں ہے. تو پیرنٹس کا جو ایک ڈریم تھا کہ میں پڑھوں, زیادہ پڑھوں, تو اس طرف چلا. پھر ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہمارے گھر آ گیا میرے والد صاحب کے پاس کہ یہ بچہ آپ کا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے لیکن یہ کرکٹ کی طرف لگ گیا. او ہو کمپلین, کرکٹ کمپلین بن بڑی آ گئی. تو وہ والد صاحب نے مجھے بٹھایا, انہوں نے کہا کہ آپ کو کرکٹ چھوڑنی ہوگی, ہم آپ کی پڑھائی کے لیے نا بڑے شوق سے آپ کو بھیجتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھے گریڈز میں پاس ہوا. تو وہ مومنٹ ایسا تھا کہ میری اور ہیڈ ماسٹر کی نا, اللہ انہیں خوش رکھے, وہ میری بہتری کے لیے کہہ رہے تھے, لیکن پھر تھوڑی سی ہماری آپس میں ناراضگیاں شروع ہو گئی. اور پھر میں نے وہ اسکول چھوڑا, کوئی اور بہانہ لگا کہ ایسے اسکول میں گیا جہاں پہ کرکٹ ہوتی تھی اور جہاں پہ وہ اس کو انکریج کرتے تھے. بڑا ٹیکٹفلی آپ نے چیزیں ہینڈل کی کہ پہلے آپ نے بچپن میں دانت کا بہانہ بنایا میچ دیکھنے کے لیے, اور اب آپ نے تو وہ جو شوق ہے وہ آپ کو اس طرح سے کھینچتا گیا. جی بالکل, کہہ سکتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا جب اللہ کریم آپ کے لیے نا سٹیپس بنا رہا ہوتا ہے, اس طرف جا رہے ہوتے ہیں ناٹ نوئنگلی کہ آپ کی ڈیسٹنی کیا ہے, آپ کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح شروع ہوا. پھر انڈر 19 کا ٹرائل ہوا جب, تو مجھے دوستوں نے بڑا پش کر کے کہا کہ آپ اس ٹرائل پہ جائیں. تو جب میں اس ٹرائل میں گیا تو میرے پاس تو اسپائکس نہیں تھے, پرانے سے جوتے, اور اس طرح میں پنڈی کرکٹ کلب میں گیا. اس وقت مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ جیسے ہی میں نے بالنگ شروع کی تو اس وقت کے کافی سارے سلیکٹرز میرے ارد گرد ہونا شروع, آپ کہاں سے آئے ہیں, نام کیا ہے, کس اسکول میں کھیلتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو میں اس وقت کسی اسکول میں تو ایز سچ کھیل نہیں رہا تھا, کیونکہ ٹینس بال سے اٹھ کے میں ادھر گیا تھا. تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا کہ شاید مجھ میں ٹیلنٹ ہے, اس لیے مجھے دوستوں نے اور سینئر لوگوں نے کہا کہ آپ ٹرائل پہ جاؤ. تو وہ پہلا ٹائم تھا جب مجھے کوئی اس وقت 600-800 روپے کے 600-800 روپے اس وقت بہت پیسے ہوتے تھے. I'm talking about 1989. تو اسپائکس لیے وہ, ٹھیک ہے, جو پتہ نہیں ہفتے بعد پھٹ گئے تھے, ٹھیک ہے, لوکل میٹ. تو وہ پہلی دفعہ وہ شوز پہن کے میں گراؤنڈ میں اترا. تو خیر انڈر 19 میں سلیکٹ ہوئے. تو ایک جو چیز رہی ہے کہ میں بچپن سے کسی بھی ٹرائل میں گیا ہوں تو سلیکٹ میں ہو گیا ہوں سم ہاؤ دی ادر. تو وہ جو انڈر 19 تھا اس سے ایک مجھے یہ ہے کہ امید لگی. پھر ایسا ہوا کہ پنڈی کے لیے ہی انہوں نے مجھے انڈر 19 سے ڈراپ کر دیا, اور ان دنوں نا ایک کرکٹ کلب ٹور کر رہا تھا انگلینڈ کا. I was 17 then. ان کے خلاف مجھے میچ کھیلنے کا موقع ملا ایک اور کلب سے. سر ڈراپ ہونے کی کوئی خاص وجہ تھی آپ کو لگتا ہے, یاد ہے کہ کیا مسئلہ ہوا ہوگا؟ ایز سچ کوئی وہ پرفارمنس بیسڈ ڈراپ نہیں تھا, لیکن اس وقت ان کا شاید کمبینیشن ان کو اس طرح کا چاہیے ہو. میرے سے بہت سینئر لوگ اس وقت موجود تھے, رائٹ, انہوں نے ان کو کھلانا تھا, تو آئی فیلٹ کہ شاید زیادتی ہوئی ہے. اور ارد گرد کے لوگوں نے بھی کہا کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی, آپ کو تو کھلانا چاہیے تھا. تو ہم ایک ڈفرینٹ روٹ گئے. تو خیر مجھے کسی طرح وہ انگلینڈ کے کلب کے خلاف میچ کھیلنے کا موقع مل گیا. تو اس میں اپنی ایج گروپ کے حساب سے میں نے کافی تیز بولنگ کی, جس پہ انہوں نے مجھے آفر کی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم انگلینڈ اپنے کلب کے لیے کھیلنے کے لیے بلائیں. تو میں اس میں مطلب تھوڑا حیران بھی تھا کہ اتنا جلدی یہ چیزیں شروع ہو گئی. میں تو اس کو پروفیشنلی پرسو ہی نہیں کر رہا, ابھی تو میری ایجوکیشن ہے, کالج ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ جب میں 89 میں میرا ڈیبیو ہوا, اور 90 میں انگلینڈ چلا گیا, ابھی 18 کا ہی تھا, کہ ایک کلب سے پروفیشنلی کھیلنے کے لیے.
جب مجھے کرکٹ کی کوئی سمجھ نہیں تھی, بس دے تھاٹ کہ آئی ہیو دا ٹیلنٹ, اور وہاں پہ آپ کو اور بہتری ملے گی, اچھی کنڈیشن میں کھیلنا. تو وہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو تھوڑا سا اندر یہ تھا کہ آئی شوڈ لک ایٹ اٹ سیریسلی. تو پھر مجھے پاکستان ریلویز میرے نا گھر کے نزدیک تھا, جو راولپنڈی میں تھا. ایک کویشچن مجھے آیا آپ کی بات سن کے ہی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پروفیشنل کریئر جب کسی بھی ینگسٹر کا شروع ہوتا ہے تو ڈائلیماز آتے ہیں, اور اسی طرح کے ایک دم ان کالڈ فار 2 روٹس آ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں فیصلے نہیں بھی لے پا رہا ہوتا ہے انسان. جیسے آپ نے فیصلہ لیا کہ آپ نے وہ آپٹ کر لیا ایک جو انگلینڈ والا آپشن تھا, اور آپ نے اس ٹائم پہ بھی کیا. لیٹر آن ہم آگے بھی جب چلیں گے تو آپ کے کریئر میں بڑا ایک ڈائنامک قسم کا کریئر ہے, جس میں آپ نے پاکستان کے لیے بھی کھیلا, کاؤنٹی کرکٹ بہت زیادہ کھیلی آپ نے. اس طرح کہ اس میں بھی گھر والوں کو منانے کے لیے بہت ٹائم لگا. گھر والے نہیں مان رہے تھے کہ آپ جاؤ, آپ کی یہ چیزیں ڈسٹرب ہوں گی. لیکن کچھ دوست احباب جنہیں کرکٹ کی سمجھ تھی وہ مجھے پش کر رہے تھے کہ نہیں آپ کو جانا چاہیے. تو بڑی مشکل سے مجھے یاد ہے کہ میں نے والد صاحب کو منایا, بڑی مشکل سے, کہ 3-4 مہینے کی بات ہے, جانا ہے. تو اور وہ جب مانے واپس آیا تو کچھ انڈر-19 کے دوست تھے جو پاکستان ریلویز سے کھیلتے تھے. تو ہر ریجن کی ریلویز کی ٹیم ہوتی تھی. تو میرے ایک استاد تھے اکبر صدیق صاحب, وہ مجھے کرکٹ کھلانے کے لیے لے کے آتے تھے. میں آتا بڑا کم تھا, آئی واز ویری لیڈ بیک اور اس طرح کا, ٹھیک ہے, کہ میں اپنے اس میں ابھی بھی یہ سوچتا تھا کہ آئی جسٹ نیڈ ٹو انجوائے کرکٹ, اور میں نے کانسنٹریٹ اسٹڈی پہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. بٹ ہی یوز ٹو کم اور مجھے کہنا کہ نہیں آپ نے آنا ہے, آج فلاں بینک سے میچ ہے, آپ کو نا ہم ایز اے گیسٹ پلیئر کھلائیں گے, آج فلاں ڈپارٹمنٹ سے میچ ہے. تو انہوں نے مجھے پہلی دفعہ پاکستان ریلویز کے ٹرائل کے لیے کہا کہ آپ چلیں. رائٹ سر, دس واز مائی نیکسٹ کویشچن کہ از دیر اے پرسن جس کو آپ کریڈٹ دیں گے پروفیشنل کرکٹ موو, سو آئی تھنک دس از دا پرسن. بہت سارے لوگ ہیں میرے کیریئر میں جنہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. ان میں ایک یہ نام ہے اکبر صدیق صاحب, یہ پاکستان ریلویز سے کھیلتے تھے اور اس وقت بڑا کرکٹ میں بڑا نام تھا اور کوچنگ میں ان کا بڑا نام تھا. تو انہوں نے ایک طرح سے یہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کیا اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ریلویز کے ٹرائل میں جانا ہے, یا آئی کین گیٹ یو ان. تو وہ مجھے پنڈی سے لے کے لاہور آئے. تو یہ مومنٹ ایسا تھا جہاں پہ میں نے آ کے دیکھا کچھ لاہور سے اور پاکستان پورے سے 100 سے زیادہ لوگ ٹرائل پہ آئے ہوئے ہیں, اور میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ میرا نمبر کہاں آئے گا اور مجھے کہاں سلیکٹ کریں گے. وہ اس وقت ایسا ہوا کہ جب میری باری آئی, میں کھڑا تھا پیچھے بولنگ کے لیے, آئے بولنگ کریں, تو قدرتی ایک ٹائم ایسا تھا کہ امپائر ہوتے تھے شکور رانا صاحب, وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے اس کے پاکستان ریلویز کے کرکٹ کے, اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو وہ دروازے سے اندر آ رہے تھے اور میں ایک رن اپ اپنے سے بھاگ کے بال کر رہا تھا. تو وہاں سے ایک آواز آئی کہ اس بچے کو سائڈ پہ کر دو. تو آئی تھاٹ کہ پتہ نہیں مجھے سلیکٹ نہیں کیا جا رہا, سائڈ پہ کر دیا. تو میں اپنے اندر اب سوچ رہا ہوں کہ یار میں اسی لیے آنا نہیں چاہ رہا تھا. تو جب وہ سارے ٹرائل ختم ہوئے تو شام کو انہوں نے جب اناؤنس کیا 12 سے 15 لڑکے, تو اس میں میرا نام تھا نا, آئی واز ہیپی. اس وقت انہوں نے مجھے بلایا. اس وقت جو مینیجر ٹیم کے ہوتے تھے وہ ایک پہلوان تھے. اچھا, ٹھیک ہے, تو کرکٹ اس طرح بھی ہوتی تھی. اور ساتھ میں شکور رانا صاحب بیٹھے ہوئے, تو کہتے ہیں کہ بیٹا ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا اور آپ کی تنخواہ ہوگی 300 روپے مہینہ. اچھا, اور وہ آپ کو لاہور آنا پڑے گا لینے کے لیے بھی, لیکن یہ ہوگا کہ آپ کے جو ٹرین کا ٹکٹ ہے وہ فری ہے. اچھا, اور یہاں آیا کرو گے تو آپ کو یہاں پہ نا ہمارا جو اکوموڈیشن آپ کو ملے گی یہاں پہ اویلیبل ہو. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے میں سوچا اچھا سلیکٹ ہو گیا ہوں. پیشن تھا, اٹ وازنٹ اباؤٹ منی. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ عرصہ تقریباً 3 سے 4 مہینے میں ان کے لیے آیا, کھیلا. اس کے بعد تو وہ کتنے ہوتے تھے, مطلب اگر 300 روپے ایک مہینے میں آپ کو کرکٹ کھیلنے کے اس ٹائم پہ مل رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے ایویلویٹ کریں گے آج کے دور میں, مطلب کیا اینڈز میٹ ہو جاتے تھے ان پیسوں سے؟
300 रुपये तो बहुत कम थे उस वक्त भी, इतने ज़्यादा नहीं था. अब मैं बात कर रहा हूँ 91 92 की. तो उस वक्त भी लेकिन ये था कि डेली अलाउंस हमारा क्या था, 20 रुपये डेली अलाउंस होता था. इवन प्लेइंग फॉर योर रीजन इट वाज 20 रुपीज. ओके. उसमें हम ये था कि कम से कम एक टाइम का खाना खा लेते थे. राइट. मतलब ये था कि एक कह लें कि एक मिशन है जिस पे आप वक्त गुजार रहे हैं और आप वो मिशन पूरा कर लेंगे, बट यू आर नॉट पेइंग फॉर इट. इस तरह से कह सकते हैं. 300 रुपये का मतलब ये था कि चलो मुझे अम्मी से अब्बू से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. ये मेरी पॉकेट मनी आ रही है. तो उस वक्त, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं हुआ, ये सीढ़ियाँ ना बड़ी जल्दी जल्दी हुई. तो अभी 93 ही चल रहा था जब मैं रावलपिंडी के लिए खेलना शुरू हो गया. अंडर 19 के बाद दोबारा उनके साथ एक पैचअप हुआ. इन्हीं कोच साहब ने मेरा उनसे दोबारा कराया. तो हमारा मैच आ गया एलाइड बैंक के ख़िलाफ़, जिसमें पिंडी स्टेडियम में मैच था. और उधर से आमिर सुहेल, रमीज़ राजा, और उनकी एक बहुत बड़ी साइड होती थी और हम बिल्कुल चूज़े उनके सामने. राइट. तो जहाँ पे बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई तो मुझे रमीज़ राजा साहब ने बुलाया. अच्छा. कि आपने मुझे मिलना है शाम को. तो मैं उनको मिलने गया था. नहीं सेड कि हम चाह रहे हैं कि आप हमारे डिपार्टमेंट में आ जाओ. तो वो एक मोमेंट ऐसा था, वो विद इन 6 months ये सारा कुछ हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने सोचा कि अच्छा नहीं, इसको तो प्रोफेशनली देखा जा सकता है. हाँ, एक्नॉलेजमेंट आ गई ना आपको टीम प्लेयर्स से, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उस वक्त ये लोग नया नया 92 में वर्ल्ड कप जीत के आए हुए थे. तो हीरोज भी थे ये सारे हमारे. तो वो अच्छा लगा. उसके बाद मैं बैंक में गया नहीं. अच्छा. क्योंकि उस वक्त तक मुझे एक जॉब ऑफर आ गई थी KRL से. ओके. सो डॉक्टर AQ खान साहब को ना बड़ा शौक था और ये हमारे मैच देखने आते थे. अच्छा. उन्होंने मुझे अपने डिपार्टमेंट के लिए लिया और अब मेरी सैलरी हो गई थी 2600 रुपया. मैं एक बड़ा अमीर क्रिकेटर हो गया था. ओहो, बहुत बड़ा जंप है फ्रॉम 300 टू 2600. तो अब रमीज साहब से मेरी कन्वर्सेशन ये हो रही है कि आप मुझे पक्की जॉब देंगे या कॉन्ट्रैक्ट बेस कर. तो वो मुझे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आपको बड़े प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिलेगा. तो मैं उन्हें कह रहा हूँ नहीं, आप मुझे ना जॉब परमानेंट होगी तो मैं KRL छोड़ूंगा, वरना वहाँ पे तो मेरी परमानेंट जॉब हो गई. बिल्कुल, लक बाय चांस भी तो है ना सर. पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मुझे वो ये पैसे भी मिल रहे हैं. बट अभी ये कन्वर्सेशन उन्होंने कहा आप सोच लो. इतनी देर में ना पाकिस्तान का कैंप अनाउंस हुआ, 100 प्रोबेबल्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. ओके. उस वक्त मैं इंग्लैंड में था एंड आई वाज प्लेइंग क्लब क्रिकेट. दैट्स 94 नाउ. तो क्लब क्रिकेट जब मैं खेल रहा था तो वो भी छोड़ के आने के लिए मैं तैयार नहीं था, बिकॉज वहाँ एक अच्छी लुक्रेटिव अमाउंट मिल रही थी. तो फिर दोस्तों ने, कोचेस ने कहा कि आपको इस कैंप में जाना चाहिए. जब मैं कैंप में आया तो मुझे चीफ सेलेक्टर ने कहा कि आपके बारे में ना रमीज़ ने बड़े हाई रिमार्क्स दिए हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं आपको. तो अब उस कैंप में वसीम अकरम, वकार यूनुस, साकिब जावेद, वो 92 वाले लोग, वो ये सारे मेरे हीरोज थे उस वक्त. हम तो बैठ के टीवी पे देखते थे और इनसे मिलने का भी शौक था. तो खैर जब मेरी बारी आई, पहले इन लोगों ने बॉलिंग की, मेरी बारी आई तो मुझे बॉल दिया गया. मैंने बॉल जब शुरू किया तो विद इन 10 मिनट्स ये जो सीनियर लोग थे ये मेरे पीछे आके खड़ा होना शुरू हो गए. तो पूछना भी शुरू हो गए कि अच्छा कहाँ से आए हो, क्या करते हो. वाओ. तो वो जो एक टाइम था ना जब मुझे ये अब फील हुआ कि अच्छा देयर इज समथिंग. तो सेलेक्टर मेरे इर्द गिर्द उस वक्त सलाहुद्दीन साहब सेलेक्टर थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इस गेम को सीरियस लो. और 1 महीने के बाद मेरा नाम आ गया इन अ 3-day गेम अगेंस्ट श्रीलंका इन रावलपिंडी. सो होम टाउन में मैंने पहला 3-day खेलना था. अमेजिंग. अगेंस्ट श्रीलंका, जहाँ पे मेरा भी डेब्यू था. सकलैन मुश्ताक, सलीम इलाही और मोइन खान कप्तान थे उस टीम के. तो वहाँ अच्छा परफॉर्म हो गया.
اچھا. تو اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا تھا 94 آنورڈس پروفیشنل کرکٹ میں پوری طرح آ گیا تھا. امیزنگ. اچھا سر، وسیم اکرم اپنی بک میں بتاتے ہیں، جو ان کی میموئر ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو انٹری تھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں وہ اتنی مشکل نہیں تھی، کیونکہ وہ جس ٹائم پہ ٹیم میں انٹر ہونے والے تھے اس ٹائم پہ آپ کے سرفراز نواز جو ہیں وہ ریٹائر کر گئے ہوئے تھے، سکندر بخت اپنے اینڈ پہ تھے، اور بھی جو پیسرز تھے وہ ایز سچ وہ سب اپنے کریئر کو اینڈ پہ جا رہے تھے، تو ان کا انٹری پوائنٹ ذرا آسان تھا. آپ کی اگر ہم دیکھیں تو آپ جب انٹر ہو رہے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم میں، تب وسیم، وقار اور اس طرح کا ٹیلنٹ موجود تھا جو کہ بہت بڑا ایسٹس تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پوائنٹ سے، جس پوائنٹ تک آپ نے ابھی پوری اپنا جرنی بتایا، اس پوائنٹ کے بعد کتنا مشکل ہوا ٹیم، مطلب پلینگ 11 پاکستان پلینگ 11 میں انٹر ہونا اور پھر اس طرح کا کمپٹیشن فیس کرنا؟ پہلے تو میں یہ کہوں کہ وسیم صاحب نے جو اپنی بک میں لکھا کہ ان کی انٹری آسان تھی، ویسے جس طرح کا ٹیلنٹ وہ پوزیس کرتے تھے، جس طرح کی گیم تھی ان کی، وہ یہ سارے ہوتے تب بھی انہوں نے کھیل جانا تھا. ہی واز سو گڈ. ٹھیک ہے، بٹ ان کی بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت یہ تھا کہ ایزی انٹری سے مراد کہ آتے ہی آپ کو میچ ملنے شروع ہو جائیں. رائٹ. ایٹ ٹائمز نئے آنے والے کے لیے آپ کو بینچ پہ بیٹھنا پڑتا ہے، تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے بالکل. ٹو پروو کہ آپ اچھے ہو. تو میری انٹری جب ہوئی تو اوبویسلی دوسرے اینڈ سے اگر وسیم اکرم صاحب بولنگ کر رہے ہیں، اس وقت دونوں پیک پہ تھے 2Ws، اور عاقب، عطاء الرحمان، عامر نذیر، فاسٹ بولنگ جو لائن اپ تھی، پھر محمد زاہد، تو بڑے اچھے اچھے فاسٹ بولر اس وقت سرکٹ میں موجود تھے. بالکل. تو اس وقت ٹیم میں واقعی انٹری جو تھی وہ آسان نہیں تھی کسی صورت میں بھی، جس کی وجہ سے مجھے فیل ہوا کہ اچھا ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ مجھے بلا رہے ہیں تو دیر از سم تھنگ ٹرو کہ جو ان کو نظر آ رہی ہے، جو مجھے خود کو اتنی زیادہ نہیں نظر آ رہی تھی، ان کو آ رہی تھی. تو الحمدللہ جب میں ٹیم میں آیا تو ایک اینڈ سے بیک ان 95 پہلا ٹیسٹ میچ تھا، تو وسیم صاحب نے بولنگ شروع کی اور دوسرے اینڈ سے مجھے کرنی پڑی. وقار یونس صاحب کو انہوں نے ڈراپ کیا. پہلا ٹیسٹ میچ وقار بھائی کھیلے تھے اگینسٹ سری لنکا ان پشاور. تو میں جب پہلے سلیکٹ ہوا پشاور گیا، دیکھو شروع سے میں سلیکٹ ہو کے پہلے پشاور گیا، اب میں پشاور زلمی کے ساتھ. اچھا، جب میں پشاور گیا تو میرا پہلا روم میٹ وقار یونس صاحب. اب وہ کمرے میں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نا ایسے خاموشی سے سویا ہوا ہوں اور لیٹا ہوا ہوں بیسیکلی. وقار صاحب انٹر ہوتے ہیں تو میرے لیے تو بہت بڑا مومنٹ تھا کہ آئی ایم شیئرنگ روم ود وقار یونس. تو خیر انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ آرام سے ریلیکس رہو، کوئی چیز ضرورت ہو، کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہو. بٹ وہ ہماری جو روم شیئرنگ تھی وہ ایک دن کے لیے تھی. اچھا. نیکسٹ مارننگ مجھے یہ بتایا گیا کہ اسکواڈ اناؤنس ہو گیا. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ 12 لڑکے اناؤنس ہوتے تھے، باقیوں کو اپنے اپنے ریجن میں واپس بھیج دیا جاتا تھا کہ آپ جا کے اپنی کرکٹ کھیلیں. تو وہ نیکسٹ مارننگ مجھے جب جانا پڑا تو میں بڑا ایسے پریشان نا. اس وقت آپ کو کوئی گاڑی کار نہیں ملتی تھی کہ آپ اس میں جائیں گے. آپ کو نا وہ ادھر سے کیا اسے ٹیوٹا ہائیس پہ بٹھایا جاتا تھا کہ اب آپ جائیں. اچھا. میں بڑے پریشان واپس آیا. خیر نیکسٹ گیم جو میں ڈومیسٹک کی کھیل رہا تھا اس میں نے کچھ 6 آؤٹ کر دیے. اچھا. وقار یونس صاحب سے اس پرٹیکولر میچ میں اتنی اچھی بولنگ نہیں ہوئی تھی. اوکے. تو مجھے پھر کال آ گئی کہ آپ فیصل آباد پہنچیں. فیصل آباد جب میں پہنچا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ یہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے. تو وہ مومنٹ تھا. اس وقت میرا روم میٹ تھے زائد فضل. تو نیکسٹ مارننگ جب ٹیسٹ کیپ ملی تو اٹ واز لائک ڈریم کم ٹرو فار می. بالکل. تو سر پھر فائنلی یو بروک ان ٹو دا ٹیم، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت چیلنجنگ تھا کہ اتنے بڑے ٹیلنٹس جو تھے موجود تھے
تو اور آپ کی پرفارمنس بھی سر اچھی ہو رہی تھی. تو سر ایونچولی آپ کے اسٹیٹس بھی جو ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے وہ بڑے امیزنگ ہیں. آپ نے 5 اگینسٹ آسٹریلیا بھی کیا اور اس ٹائم میں ٹاپ بالرز میں آپ کے اسٹیٹس جو ہیں وہ شمار ہوتے تھے. تو اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ کو گیمز اتنی زیادہ نہیں ملی پاکستان میں, یا آپ نے خود انگلینڈ یو چوز ٹو گو ٹو انگلینڈ فار کاؤنٹی؟ سر وہ والا ذرا اپنا بتائیں کہ وہ کیسے ہوا. پاکستان کے لیے جیسے ہم نے منشن کیا کہ 2 ڈبلیوز کے ہوتے ہوئے, وسیم اکرم اور وقار یونس کے ہوتے ہوئے, کسی بھی فاسٹ بولر کی انٹری بڑی مشکل تھی. اور اس وقت کوالٹی سپنرز بھی آپ کے پاس موجود تھے, تو 2 سپنرز لازمی کھیلتے تھے. ایک بولر کھیلتا تھا جو ان کو سپورٹ کرتا تھا کہ جب یہ تھک جائیں تو کسی نے آ کے 5-7 اوور کرنے ہیں, کوئی آؤٹ ہوا تو پھر انہوں نے دوبارہ آ جانا ہوتا تھا. وہ جو فلر تھا وہ رول ہوتا تھا اس وقت شروع میں. بٹ آتے ہی مجھے تھوڑا سا موقع اس لیے مل گیا کہ وقار بھائی کی کوئی بیک انجری بھی چل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اس طرح بولنگ نہیں کر پا رہے تھے. تو تھوڑا ٹائم, میرے پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد وسیم اکرم صاحب کو بھی گروئن انجری ہوئی, تو وہ مجھے 10-12-15 میچ کٹھے ساتھ میں کھیلنے کو مل گئے. لیکن جیسے یہ واپس آئے تو وی ہیڈ ٹو سٹ آن دا بینچ. اوکے. اور باری جو آتی تھی جب ون آف دم از انجرڈ, ان میں سے کوئی انجرڈ ہوتا تھا تو ہماری باری ہے, نو میٹر کہ آپ نے کتنی اچھی بولنگ کی, کتنے آؤٹ کیے, اٹ واز ارریلیونٹ کہ وہ آ گئے ہیں تو انہوں نے کھیلنا ہے. تو وہ بینچ پہ بیٹھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آج کے لڑکوں سے جب میں کوچنگ میں نا ان سے بات کرتا ہوں تو ان کو میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ آئی نو کہ یہ جو 11 تو کھیل رہے ہیں اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میرے لیے وہ آپ امپورٹنٹ ہو, اور مجھے یہ فیلنگ کا پتہ ہے کہ باہر بیٹھنا کتنا مشکل ہے. باہر بیٹھ کے یو ٹرائی ٹو ہیلپ آؤٹ ادرس, اور اپنی پریکٹس بھی آپ نے کرنی ہے. تو وہ 7 سال لگاتار میں ٹیم کے ساتھ رہا, لیکن اس میں آپ کو سال میں 2 گیمیں مل رہی ہیں, سال میں 3 گیمز مل رہی ہیں. وہ بڑا ہی مشکل تھا اپنے آپ کو نا اسی طرح وہ موٹیویشن لیول کو اس جگہ پہ رکھنا کہ آپ کو جب ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں فور 7 consecutive years, that is the time when you need to play and learn cricket, جو مجھے کھیلنے کو نہیں مل رہی تھی, دیکھنے کو مل رہی تھی. بالکل. کیونکہ اگر میں ٹیم کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہا ہوتا, بالکل اس سے سیکھنے کو ملتا, وہ نہیں ملا. سو ان 2002 I kind of کیا اسے کہتے ہیں, تھوڑا سا شوق کم ہونا شروع ہو گیا کہ میں باہر ہی بیٹھا رہوں گا, ان کے ہوتے ہوئے میری جگہ بن نہیں رہی, تو مجھے سوچنا چاہیے. سو فرام 1996 ٹو 2002 تک مجھے لمبا سفر ہے, آن اینڈ آف میچز ملے, لیکن ٹیم سے میں باہر نہیں تھا. مطلب آئی واز ان 15 member squad always, لیکن obviously they were so good. اور دونوں ہی ان کا اسٹیمنا, ان کی فٹنس لیول امیزنگ. کوئی 4 دن انجرڈ ہوتے تھے جو ہمیں 3-4 میچ مل جاتے تھے, ادروائز انہوں نے ہی کھیلنا. تو وہ بڑا بورنگ ہوتا جا رہا تھا. بلکہ میں اب سوچتا ہوں کہ وہ نا آپ کو باہر بٹھانا جو ہے وہ آپ کو بالکل کمزور کر دیتا ہے. بیٹھ کے نا آپ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہو کہ شاید میں 12th میں نہیں ہوں. اس وقت آئی جسٹ فیلٹ کہ مجھے نا کرکٹ چاہیے, I'm hungry, اور جو باقی ریمیننگ ایئرز ہیں میرے کرکٹ میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں, کھیلنا, I want to play, چاہے وہ کسی لیول پہ بھی ہو. اس وقت مجھے کاؤنٹی کی جب آفر ہوئی کہ آپ آئیں کھیلیں, تو وہ ایک ڈور اوپننگ تھی. اچھا کھیل تو رہے تھے اس وقت, آپ کوئی پیسے بھی نہیں بناتے تھے کرکٹ میں, بڑی کم پیسے تھے. کاؤنٹی کرکٹ اگر آپ کھیلتے ہو تو آپ کو کچھ اچھے ملتے تھے پیسے. صحیح. وہ ایک ٹائم تھا جب میں نے کافی سوچا کہ پاکستان کے لیے کھیلنا تو اوبویسلی ہر ایک کی ڈریم ہوتی ہے. تو وہ کھیل تو چکا تھا, لیکن وہ ریگولر چانسز, کرکٹ کو انجوائے کرنا, وہ اب میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا. دیٹس وین آئی ڈیسائیڈڈ کہ ناؤ آئی وانٹ ٹو پلے, نو میٹر لیول کیا ہے. تو کاؤنٹی کرکٹ کا بڑا اچھا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, آپ کی دے ریئلی لک آفٹر یو اینڈ یو لرن اے لاٹ اباؤٹ لائف ایز ویل. تو اس وقت کاؤنٹی کیونکہ میں پہلے کھیل چکا تھا بیک ان 97 فور نارتھ ہیمپٹن شائر, اور جب میں کلب کرکٹ کھیل رہا تھا گلوسٹر شائر میں تو ان کے لیے بھی مجھے موقع ملا تھا. میں وہ کاؤنٹی کرکٹ پہلے کھیلا تھا اور پاکستان بعد میں آ کے وہاں سے کھیلا تھا.
تو مجھے ایک آئیڈیا تھا کہ کس طرح کے لوکنگ آفٹر وہاں پہ ہوتی ہے ایک پلیئر کی. وہ پھر اس طرف میں چلا گیا اور وہاں پہ میں نے پھر انجوائے کی اپنی کرکٹ, اور وہیں سے پھر میرا کامنٹری کا کیریئر شروع ہوا اور وہیں سے کوچنگ کا کیریئر بھی شروع ہوا. جو کاؤنٹی کرکٹ ہے جیسے کہ آپ نے بتایا اس سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے, تو آپ ہمارے یوتھ کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اگر ان کو موقع ملے ڈومیسٹک کے علاوہ چانس ان کا بنے تو دے شوڈ گو فار اے ایئر اور ٹو اپنی کرکٹ میں امپروومنٹ لانے کے لیے اور بھی جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں وہ سیکھنے کے لیے؟ ڈیفینیٹلی میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بیٹسمینوں کو تو زیادہ بھی جانا چاہیے, فاسٹ بولرز کو ایٹ لیسٹ 2 ایئرس کھیلنی چاہیے. اس میں صرف آپ کی آج کے دور میں اگر دیکھو نا جو کرکٹ ہو رہی ہے تو بچوں میں 4 اوور کا اسٹیمنا ہے, اس سے زیادہ ان میں ہے نہیں. کاؤنٹی کرکٹ میں جا کے آپ کو لمبے اوورز کرنے پڑیں گے, آپ کو لمبی بیٹنگ کرنی پڑے گی, جس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہو اور اوبویسلی آپ کو ایک ڈفرینٹ ایکسپوجر ملتا ہے. گرومنگ بھی سر ہوتی ہے نا آپ کی, اور کمفرٹ زون سے باہر آتے ہو کہ نارملی اس ڈریسنگ روم میں نا آپ نے اگر وہ پنجاب کی ٹیم ہے تو ہم سارے ایک دوسرے سے پنجابی بول رہے ہیں, اور اگر پختونخوا کی ٹیم ہے تو وہ سارے آپس میں پشتو بول رہے ہیں اور ان کی آپس میں بڑی دوستیاں ہیں. تو اس سے نکل کے آپ جب ادھر جاتے ہو تو اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ, آپ نے سیکھنا بھی ہے. مطلب شروع میں ہم جب کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے گئے تو ہم بالکل لائک آئی سیڈ 18 میں گیا تو انگلش بھی اتنی اچھی نہیں تھی, تو ہم لوگ جب وہ ہنستے تھے تو ہنس دیتے تھے, جب وہ خاموش ہیں تو ہم بھی خاموش بیٹھے رہتے تھے. ایکسپوجر ملتا ہے آپ کو لائف میں, ڈسپلنس آتے ہیں آپ کے ڈفرینٹ ٹائپ کے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے ٹائم پہ اٹھنا ہے, آپ نے تیار ہونا ہے, آپ نے اسکول کی طرح جانا ہے اس ٹائم پہ اپنے گراؤنڈ میں. تو یس آئی وڈ سے کہ 2-1 سال تو لازمی کھیلنی چاہیے ہر پلیئر کو اگر موقع ملے تو. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ آپ کو نیچرلی ریویل ہوا کہ یو وڈ وانٹ ٹو بیکم اے بالر؟ بیٹنگ کا بھی شوق تھا, پہلے مجھے ہاکی کا شوق تھا. اچھا ٹھیک ہے, ہاکی اس وقت نا ہاکی بہت ہماری اوپر جا رہی تھی اور دنیا بھر میں ایک نام تھا. تو پہلے میرے پاس ایک ہاکی اسٹک بھی ہوتی تھی, بھائی نے لے کے دی تھی. تو لیکن بالنگ کا یہ ہے کہ ٹینس بال ہم کھیلتے تھے تو بالنگ کا مجھے شروع سے شوق تھا, اور مجھے یہ ویسٹ انڈین فاسٹ بولرز دیکھتا تھا تو مجھے اور اچھا لگتا تھا. پھر اوبویسلی عمران خان, وقار یونس اور وسیم بھائی, ان لوگوں کو دیکھ کے بھی انسپریشن ملتی تھی. somehow یہ بھی نا ایک گفٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. بہت سے لوگ آ کے کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ اس بچے کی پیس بڑھانی ہے تو ہم کیا کریں. آپ کسی حد تک اس کی ہیلپ کر سکتے ہو, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نیچرلی آپ کو اللہ نے ایک تحفہ دیا ہوتا ہے. تو میں اکثر اب جب ٹرائل پہ کبھی جاتا ہوں تو اللہ اور بھی یاد آتا ہے کہ ایک بچہ آتا ہے مجھ سے زیادہ ویل بلڈ اور مجھ سے لمبا بھی ہے, اور اس کے ساتھ کوئی 4 گارڈ بھی آئے ہیں, پراڈو سے اترا ہے یا مرسیڈیز سے اتر کے آیا ہے, تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس نے آ کے نا بیٹسمین کی دنیا ہلا دینی ہے. تو وہ بھاگ کے بال کر رہا ہے تو اس کا بال نہیں پہنچ رہا. ویئر ایک نارتھ وزیرستان سے بچہ آیا ہے جس کے پاس اپنے شوز بھی نہیں ہیں, پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, پتلا سا لمبا سا ہے, اور اس کو میں بال دیتا ہوں اور وہ جب بال کرتا ہے تو ایسے کیپر پکڑتا ہے اس کو 140 والی سپیڈ پہ. تو وہاں پہ نا آپ کو بالکل نظر آتا ہے کہ یہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے صرف, یہ اللہ نے اس کو یہ اسپیشل ٹیلنٹ دیا ہے. تو وہ obviously جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے تو آپ نا ان چیزوں کو اس نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہو. سر اسی طرف آئیں گے کہ نیچرلی گفٹڈ ایک آپشن ہے اور دوسری آپشن ہے کہ ہارڈ ورکنگ. سو واٹ ڈو یو تھنک ہیز دا مور چانسز آف سکسیس ان بوتھ دا آپشنس؟ جو نیچرلی گفٹڈ لوگ میں نے دیکھے ہیں نا ناؤ فرام لاسٹ 34 ایئرس, تو اس میں وہ لیڈ بیک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان میں کچھ ایسے ہیں, آپ جیسے میں نے کہا کہ مینٹور اور اس طرح ہیلپ آؤٹ کافی ہو گئی ہے, ارد گرد لوگ ان کو بتاتے ہیں تو اس سے بہتر ہوا ہے. لیکن پہلے یہ تھا کہ جس میں ٹیلنٹ بھی ہے اور وہ ہارڈ ورکنگ بھی ہے تو وہ
ایک وہ ایکسیڈ کر گیا, وہ تو اچیو کرے گا جو بھی اسے اچیو کرنا ہے. لیکن آپ کو نا دونوں طرح کی, جب آپ مینجمنٹ یا کوچنگ میں آتے ہو تو آپ اگر اس سے گزرے ہوئے ہو نا سارے سے, تو آپ سب کو ڈفرینٹ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کو میں نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اس کو کیسے, کہ آپ نے سب سے پرفارمنس لینی ہے, تو آپ ان کو اس طرح ہیلپ آؤٹ کرتے ہو کہ اس کو اب اس چیز کی ضرورت ہے, اب اس کو ڈنڈے کی ضرورت ہے, اب اس کو پیار کی ضرورت ہے, اب اس کو, آپ نے پرفارمنس لینی ہے. تو اس میں بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ کتنے کیپیبل ہیں اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانے کے لیے. میرے حساب سے وہ بہت میٹر کرتے ہیں کہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں بٹ انہیں بھی نہیں پتا کہ وہ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں, اور انہیں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ وہ نیکسٹ لیول پہ جا سکتے ہیں. تو جب ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا اور پھر اگر وہ ضائع ہوئے تو وہ مینجمنٹ کا قصور ہوتا ہے. اچھا سر, آپ کی جو لائف جرنی ہے, پروفیشنل کرکٹ جرنی, وہ دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ کرکٹ اتنی مشکل نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جو بھی فیصلے لیے وہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ اس میں ملتا رہا. سر کوئی مشکلات ہوں گی, کوئی اسٹرگلز ہوں گی, کوئی فٹنس رجیم ایسی ہوگی جو آپ نے فالو کی ہوگی, کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ 25 کروڑ میں سے 11 لڑکے ہیں جو فائنلی آگے تک پہنچتے ہیں. تو سر وہ سائڈ بھی ذرا ہمیں بتائیں کہ کیا تھا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ڈسپلن پوائنٹ آف ویو سے پشاور زلمی میں جو ہم ڈسپلن دیکھتے ہیں وہ ہمیں بڑے کم اور کلبز میں نظر آتے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے سر بتائیں کہ کیا اسٹرگلز رہیں آپ کی. جو آپ کا پوائنٹ ہے اس میں نا, ایک تو میں بلیو کرتا ہوں کہ کسی چیز کے بھی اگر آپ پروفیشنل ہیں تو یو نیڈ ٹو میک اٹ لک ایزی. عام آدمی کے لیے جو مشکل چیز ہوتی ہے وہ پروفیشنل آسانی سے کرتا ہے. تو یہ کرکٹ میرا پروفیشن ہے اور اس کو مینج کرنا بھی اب میرا پروفیشن ہے. تو ان سائڈ یا بیہائنڈ دا سین کتنی بھی مشکلات ہوں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو میسج جائے وہ پازیٹیو جائے, چاہے وہ پلیئرز میں جائے چاہے وہ پبلک میں جائے. اسی طرح وین یو پلئنگ کرکٹ اس وقت بھی یہ ہوتا ہے, اور کافی ساری چیزیں جو ہیں بیہائنڈ دا سین چل رہی ہوتی ہیں, ہرڈلز ہوتی ہیں کرکٹ میں, مشکلات ہوتی ہیں. لائک آئی سیڈ کہ پاکستان میں کرکٹ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہے, جیسے میں بچوں سے اکثر بات کرتا ہوں کہ آپ نے پڑھائی نہیں چھوڑنی, آپ نے یہ لازمی کرنا. اس کے پیچھے نہیں بتا رہا ہوتا کہ کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے, یا آپ ٹیسٹ کرکٹر بنتے ہو, اگر وہ نہ بنو تو پھر ٹرک ڈرائیور بن جاتے ہو, کیونکہ آپ نے باقی سارا کچھ چھوڑا ہوتا ہے. تو اس کو آسان اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے. رائٹ, آپ اپنا اسکول کالج یہ لازمی کرنا ہے اور اس کے ساتھ کرکٹ کھیلیں, اور اس میں اگر آپ کو جو ٹیلنٹ ہنٹ اسکاؤٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اینڈ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے کرکٹر تو پھر ان کی انسٹرکشنز کے حساب سے آپ کو چلنا. اب میرا حال پی سی بی نے بھی کچھ ایسے پروگرامس شروع کر دیے ہیں جو ہمارے وقتوں میں نہیں تھے. ہمارے وقتوں میں آئیدر یو آن دس سائڈ اور یو آن دس سائڈ. تو وہ جو چیز ہے, مشکلات بہت سی آئیں. ہم نے لائک آئی سیڈ کہ گھر سے جانا سب سے پہلے ہمارے کلچر میں بڑا مشکل تھا. آپ پروفیشنلزم کا تو کبھی وہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم پروفیشنل کرکٹر بنیں گے. ہم اپنی ایجوکیشن اور اس طرف لگے ہوئے تھے. اس میں پیرنٹس کو منانا بڑا مشکل تھا. اس کے بعد آپ کو فائنینشیل انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, وہ ساری دیکھنی. پھر ہم جب انگلینڈ جاتے تھے تو انگلینڈ میں تو صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک جاب کرتا تھا, پھر جا کے اپنی ٹریننگ کرتا تھا. پھر میں ایک پوسٹ آفس میں جاب کرتا تھا, وہاں پہ لیٹر سورٹنگ کرنے ہوتے تھے. تو اس کے بعد بھی جا کے مجھے اپنی یہ تھا کہ میرا جو فوکس ہے, جو گول ہے وہ پاکستان کھیلنا ہے, وہ جو ہے پروفیشنل کرکٹر بننا ہے. تو وہ ٹریننگ جا کے میں شام کو اپنی پوری کرتا تھا. رائٹ. ٹریننگ سر کس طرح کی ہوتی تھی؟ ٹریننگ آپ کو اپنی دونوں طرح کی کرنی ہوتی ہے. فٹنس کے ساتھ ساتھ آپ نے جا کے نیٹس میں بولنگ کرنی ہے, نیٹس میں بیٹنگ کرنی ہے. اس میں نیٹس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے اپنی پریکٹس, جس طرح ایک یوزول پریکٹس ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ پروفیشنلزم میں آ گئے, جب مجھے کاؤنٹی کرکٹ مل گئی تو پھر ایسا تھا کہ ہفتے میں 5 دن کرکٹ اور 2 دن میرے پاس فارغ ہوتے تھے. تو وہ بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کوئی جاب کروں. ٹھیک ہے.
تو ہم وہ اس طرح چلتے چلتے اب جب آپ پروفیشنل بن جاتے ہو تو کاؤنٹی کرکٹ یا فرسٹ کلاس کرکٹ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا باہر سے نظر آ رہی ہے. یہ کافی سارا مشکل کام ہوتا ہے. آپ نے ڈے ان ڈے آؤٹ کرکٹ کھیلنی ہے, آپ نے اپنی لانڈری کا خیال کرنا ہے, آپ نے اپنے کھانے پینے کا خیال کرنا ہے, اینڈ یو رننگ اراؤنڈ اکیلے نا. اس میں آپ کی والدہ ساتھ نہیں ہوتی یا آپ کی وائف ساتھ نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو پش یور سیلف, مطلب کوئی وہ بتانے والا نہیں ہے کہ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب وین آئی لک بیک, میں بہت سارے فیلئر دیکھے, بہت ساری سکسیس دیکھی. اس میں کبھی بھی میں کسی کو بلیم نہیں کرتا کہ فلاں کی وجہ سے میں نہیں کھیل پایا, فلاں کی وجہ سے نہیں کھیل پایا. میرے حصے میں جو تھا وہ ملا, اور وہ مل کے ہی رہتا ہے. سر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو یہ لگا ہو کہ یہ مجھ سے ہو نہیں پائے گا؟ ایک مومنٹ ہوتا ہے آپ اکیلے ہیں کمرے میں اور سلیکشن نہیں ہو رہی فار ایگزامپل, یا آپ اتنا آل دا وے کافی آگے تک چلے گئے ہیں لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہو پائے گا. تو کوئی ایسا مومنٹ آپ کی زندگی میں آیا کہ یو تھاٹ کہ نہیں یار دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی, آئی شوڈ ڈو سم تھنگ ایلس؟ یہ میں بات کر رہا ہوں اس ٹائم پہ جب آپ کرکٹر بن رہے تھے. لائک آئی سیڈ کہ کرکٹر کی لائف نا اٹس لائک اے رولر کوسٹر. یس, اپس اینڈ ڈاؤنز اس میں آئیں گے. آپ بہت سارے دن ایسے آتے ہیں جب آپ کہتے ہو کہ آئی شوڈ ناٹ بی پلائنگ. بہت سارے دن آتے ہیں پھر آپ اٹھ کے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر فیلئر کے بعد نا اگر آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے ہیں اور محنت کرتے رہے ہیں تو آپ کو نا سکسیس ملے گی. اور کئی ایسے مومنٹس آئے جب میں نے سوچا کہ اوہ دس از اینڈ آف دا ورلڈ, یہ کیا ہو گیا. لیکن 6 months لیٹر آئی ریئلائزڈ کہ وہ بڑا اچھا ہوا تھا, اس سے میں نے یہ سیکھا اور اب میں یہاں ہوں. تو اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو سیکھنے والا, اور اف یو آر گڈ لسنر, تو آپ فیلئر سے بہت زیادہ سیکھتے ہو. اگر آپ کبھی فیل ہوئے نہیں ہیں تو آپ کو پھر پاس ہونے کا مزہ نہیں آئے گا. سر فیلئر جیسے ہی آپ کو ملتا ہے کسی بھی انسان کو, ظاہر ہے جب آپ گرو کر رہے ہوتے تو فیلئرز آتے ہیں. محمد اکرم سب سے پہلی چیز کیا سوچتے ہیں جب ان کو فیلئر کا احساس ہوتا ہے کسی بھی مومنٹ پہ؟ واٹ از دیٹ فرسٹ تھاٹ جو آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ فرسٹ تھاٹ جو ذہن میں آتی ہے کہ آئی نیڈ ٹو لرن اینڈ موو آن. میں اس پہ جا کے زیادہ سوچتا نہیں ہوں. جو اس وقت غلطیاں ہوئیں اس کو ضرور آپ ڈی بریف کرتے ہو, اس پہ سوچتے ہو, بٹ وہیں رکنا نہیں ہے, آپ نے لائف میں چلتے رہنا. بالکل سر. 2012 میں پاکستان کرکٹ knocked your door once again and you were appointed as bowling head coach. تو سر یہ بتائیں کہ جب آپ کو ایک بار پھر سے موقع ملا پاکستان کو سرو کرنے کے لیے, اس بار کوچ کے اس میں ایواتار میں, تو آپ کو کچھ اندر سے یہ پیٹریوٹزم تھوڑا سا مزید جاگا کہ اب میں ایز اے کوچ پاکستان کو کچھ ایسا دوں گا جس سے پاکستان کی بہتری ہوگی؟ تو کیونکہ ایک آپ کا کوچنگ کریئر کہہ لیں کہ پاکستان کے لیے وہاں سے سٹارٹ ہو رہا تھا, تو اس کو کس طرح سے آپ نے دیکھا؟ اس کو 2007 میں جب میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا چھوڑی تو اس کے بعد مجھے بڑا شوق تھا کوئی بزنس کرنے کا. تو باندر کی طرح نا کبھی جاپان چھلانگ لگائی, کبھی چائنا گیا, 1 سال کے اندر کبھی میں سعودی جا رہا ہوں, کبھی ادھر جا رہا ہوں. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرا ایک دوست مجھے کہتا تھا کہ جو تمہیں آتا ہے وہ کیوں نہیں کرتے ہو, تم یہ نئی طرف کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو میں اس کو ویسے کہتا تھا, میں نے کہا یار کاؤنٹی کرکٹ نے نا کافی ڈرین آؤٹ کر دیا, میں اپنا نا ذہن کو کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں اور کوئی نئی چیز کرنا چاہتا ہوں. شوق تھا, ابھی بھی ہے, میں نئی چیزیں کرنے سے نہیں ڈرتا اور وہ کر جاتا ہوں چاہے کتنی بھی ہائی رسک ہو. تو جب اس میں نا مجھے تھوڑا سا جھٹکا لگا تو دین آئی اسٹارٹیڈ کہ نہیں, مجھے تو کرکٹ ہی آتی ہے, مجھے واپس کرکٹ کی طرف ہی جانا چاہیے. سو ان 2008 تو اس میں پھر میں قدرتی ایسے ہوا کہ وائلسٹ آئی واز پلئنگ کاؤنٹی کرکٹ تو مجھے موقع ملتا تھا BBC اور اسکائی اسپورٹس کے لیے کام کرنے کا. جب پاکستان کی گیمز ہوتی تھی تو ایز این ایکسپرٹ جا کے میں اسکائی اسپورٹ پہ کرتا تھا. بالکل. تو وہ جو تھوڑا سا تھا, کچھ کانٹیکٹس تھے تو میں نے انہی لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جو میرے ساتھ کھیلے ہوئے تھے, تو وہ مجھے آہستہ آہستہ کامنٹری کی طرف لے آئے. فور اے ایئر اور ایئر اینڈ ہاف وہ میں نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے لفبرا یونیورسٹی سے کوچنگ کورس کر لی. اور پھر میں ایز اے کنسلٹنٹ وہاں بھی جاتا تھا ان کے ینگسٹرز کے ساتھ کرکٹ کوچنگ کے لیے. تو کلب کرکٹ میں نے وہاں پہ کوچنگ شروع کر دی.
جب یہ اپرچونٹی آئی تو میں اس وقت ایکچولی پاکستان کی سیریز میں بنگلہ دیش میں کامنٹری کر رہا تھا. تو جہاں پہ میں نے ڈسکس کیا کہ اچھا کورسز بھی کیے, یہ سارا کچھ کرکٹ بھی ہم نے کھیلی ہے. میری مختلف لوگوں سے بات ہو رہی تھی, اوبیسلی دے ور لوکنگ فار اے بالنگ کوچ, اور سنس اس وقت تک میں نے اپنے کورسز بھی کر لیے تھے اور کامنٹری کے ساتھ میں نے کوچنگ بھی شروع کر دی تھی. آئی واز پلئنگ فار لیشنگز ایز ویل, تو وہاں پہ بھی ہمیں کوچنگ کرنی ہوتی تھی. تو بہت کچھ جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے اور کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہوئے بہت سارے کوچز کے ساتھ کام کیا ہوا تھا, تو یو لرن ایوری ڈے. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو میں آلویز سوچتا تھا کہ وی کین ڈو اٹ ڈفرینٹلی. اور جب یہ اپرچونٹی آئی تو پھر میں نے اس کے لیے اپلائی کیا. اچھا. کیونکہ وی لیو ان اے کلچر جہاں پہ نا وہ بڑا نام اور وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا پھر کوچ باہر کے ملک کا ہونا, یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتی ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ میرا انٹرویو انتخاب عالم صاحب کر رہے تھے اوور دا فون. تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ یار اب بات یہ ہے کہ ساری زندگی تو ہم نے باہر ہی گزار دی ہے اور کرکٹ گراؤنڈز اور ڈریسنگ رومز میں گزاری ہے. آئی فیل کہ آئی کین ڈو بیٹر دین اینی فارن کوچز, اور آئی ول ناٹ لیٹ یو ڈاؤن, پٹ اٹ دس وے. انہوں نے ایسے تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے, اوکے ول تھنک اباؤٹ اٹ. اینڈ دین آئی ریسیو اے فون کال کہ آپ دبئی پہنچے ہیں, وہاں پہ پاکستان آسٹریلیا سیریز چل رہی ہے, وی نیڈ اے بالنگ کوچ, سو ہاؤ کوئکلی یو کین فلائی. تو میرے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں تھا, آئی واز ان لنڈن. تو وہاں سے میں پہنچ گیا. وہاں پہلا اوبیسلی وہ میری پہلی اسٹنٹ تھی وہ پاکستان. اس کے فوراً بعد ورلڈ کپ تھا, اور جو سری لنکا میں T20 ورلڈ کپ, اس کے فوراً بعد مطلب ایک دم سے نا بڑی سیریز آپ کے آسٹریلیا ورلڈ کپ. اینڈ دین جیسے ہم پاکستان آئے تو ہمیں انڈیا جانا تھا. بڑے عرصے کے بعد ایک سیریز ہمیں ملی تھی. تو وہ جو انڈیا میں ہم ورلڈ کپ میں بھی اچھا کیا, ہم سیمی فائنل سٹیجز تک آئے, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جو انڈیا کو انڈیا میں ہرایا. تو اس کے بعد نا میرا کوچنگ کا شوق اور بڑھا, کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ نے کام کیا اور انہوں نے پرفارم کیا, ریزلٹس ملے, تو آپ کو نا ہوتا ہے کہ اوکے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اچھا پاکستان کے لیے جب بھی موقع ملا تو آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ ڈفرینٹلی. اگر ہم کمپیریزن اسٹرائک کریں ایک فارن کوچ کا اور ایک لوکل کوچ کا, تو کلچر کا جاننا یہ بہت بڑا پازیٹیو نہیں ہے ان لوکل کوچ؟ بہت ضروری ہے, اور اگر کمبینیشن مل جائے جس نے وہاں بھی کی ہو, مختلف ڈریسنگ رومز میں کھیلا ہو, اس کو ایکسپوجر وہ والا بھی ہو اور یہ بھی ہو, تو یہ ملک کے لیے اور ان بچوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے. اسپیشلی اس وقت جب ہم نے شروع کی. اب جو PSL کے بعد چیزیں ہیں یہ اور ڈیفرنٹ ہوئی ہیں اور بہتر ہوئی ہیں کہ اب لڑکوں کو فورن پلیئرز کے ساتھ, فورن کوچز کے ساتھ, ہوم ٹیریٹری میں ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرنے کا, اپنے خیالات شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اب چیزیں اور آسان ہیں. آپ کا سوال تھا کہ فورن کوچ یا لوکل کوچ, تو لوکل نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. باہر سے جو بھی آتا ہے اس کو سیکھنے میں کہ اچھا یہ ہاؤ ڈز دس کلچر ورک, اور یہاں کے رولز آف دا گیم کیا ہے, تو وہ سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی فورن کوچ لائیں تو اس کو یہ پہلے بتائیں کہ تمہیں لانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے پہ کوئی بیگیج نہیں ہوگا. اگر کوئی لوکل آپ لیتے ہو تو اس کی نا بہت سارے جاننے والے ہوں گے, بہت سارے سفارشی بھی ہوں گے, وہ ساری چیزیں بھی اس کو ایک ایلیمنٹس جو ہیں جن سے جو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. رائٹ. کوچنگ میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو نہ کرنی آتی ہو. تو سر ایسپائرنگ کوچز جو ہیں اور جو کرکٹ میں کوچنگ سروسز آگے دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کے پاس کیا ایک میسج ہوگا یا کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے آپ؟ صرف کورس کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا, آپ کو اوبویسلی پریکٹیکل کوچنگ کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. پھر جو میں نے کہا کہ کسی بھی کوچ کے لیے جو مینجمنٹ ہے
اس کی ایک ڈیوٹی آتی ہے کہ اس کی جو انسیکیورٹیز ہیں وہ ختم کریں تاکہ وہ فریڈم کے ساتھ اپنا کام کر سکے. تو کوچز کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جو اپنا ہوم ورک پورا کریں. کسی پہ رلائی نہیں کرنا ہوتا. آپ نے ایک ٹائم پہ آپ خود پلیئر تھے اگر، تو اب جب آپ کوچنگ میں آئے ہیں تو اب یہ پے بیک ٹائم ہوگا. اگر آپ سپر سٹار تھے پھر کوچ بنے ہیں تو اس کے لیے رولز آر ڈفرینٹ، اور اگر آپ بالکل کوئی کرکٹ نہیں کھیلے تو آپ کوچ بنے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا اور ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو دونوں میں اب جو سپر سٹار ہے وہ کس طرح مینج کرتا ہے اپنے سپر سٹار ہیٹ سے نکل کے کوچ بننا، اور ایک جو کوئی انڈر اچیوڈ ہے یا کوئی نیا کوچ ہے جس نے کرکٹ کم کھیلی ہوئی یا کھیلی نہیں، تو اس کے لیے اور ہارڈ ورک کی اس کو ضرورت پڑتی ہے ٹو پروو ہز اسکلس. ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت سارا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، بہت سارا پیپر ورک کرنا پڑتا ہے، اور پریکٹیکل گراؤنڈ میں جا کے لڑکوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. تو اٹس ناٹ اسٹریٹ فارورڈ اور ایزی. بالکل سر. فرام بالنگ کوچ ٹو ہیڈ کوچ آف NCA ٹو پشاور زلمی، تو یہ سر ذرا آپ کا جو پشاور زلمی کا جرنی ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ. ابھی آئی واز اسٹل ورکنگ فار پاکستان. تو جب یہ جاوید آفریدی صاحب کو کرکٹ کا تو شوق تھا کیونکہ پاکستان ٹیم کا اسپانسر ہائر ہوتا تھا، تو جاوید صاحب سے اکثر ملاقات ہو جاتی تھی. شاہد آفریدی میرے بڑے کلوز تھے، ان کی جو پلینگ ڈیز تھے اس میں. تو اس طرح ہم جب PSL آیا تو انہوں نے مجھے، شاہد اور جاوید نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ دیکھو اس کو. اس وقت ان کو ایک کوچ کی ضرورت تھی. انہوں نے مجھے آفر کی، جو اس وقت مجھے 2 فرنچائزوں سے تھی. تو بیکاز آف شاہد اور جاوید کے تعلق کی وجہ سے اوبویسلی آئی آپٹیڈ کہ میں یہاں پہ KPK، اور KPK میں مجھے جیسے ٹیلنٹ نظر آتا تھا اور میں کام کرنا چاہتا تھا، تو وہ ساری چیزیں ایک کمبینیشن بنا یہاں آنے کا. اور اس کے بعد اس کو جو ہماری پرائیورٹی تھی کہ اس کو ایک فیملی کلب بنایا جائے. ٹھیک ہے، یس کرکٹ از پرائیورٹی، بٹ یہ چلے اس طرح جس طرح ایک فیملی چلتی ہے. تو الحمدللہ سو فار سو گڈ، ساری چیزیں اس طرح چل رہی ہیں. تو سر پشاور زلمی سیکنڈ سیزن میں ہی ٹائٹل بھی جیتا، اس کے بعد کئی سیمی فائنلز تک پہنچے اور بہت کنسسٹنٹلی پرفارم کیا. پشاور زلمی از ون آف دوز کلبز جس نے ہمیشہ سیمی فائنل یا اس طرح کی لیڈنگ پرفارمنسز دی. تو سر یہ کنسسٹنسی جو ہے یہ ہمیں پشاور زلمی میں اتنا ریگولرلی کیسے دیکھنے کو مل جاتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ویریس ریزنز ہوتے ہیں. لائک آئی سیڈ اٹس اے فیملی کلب. تو جو لڑکے ہمارے ساتھ ایئر 1 آئے تھے وہ ان میں جو بڑے نام تھے، شاہد آفریدی، ڈیرن سیمی، وہاب ریاض اینڈ کامران اکمل، انہوں نے کافی دیر تک کھیلا ہمارے لیے، اسپیشلی کامران اور وہاب نے، اور ریگولر ایک اچھی پرفارمنسز رہی. تو ان کے گرد کور ہماری اچھی تھی، اس کے گرد ہمیں ٹیم بنانی ہوتی تھی. اس میں کافی اچھے ینگسٹرز ملتے رہے. اب یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے، ہم لکی تھے کہ ہر سال بہت سارے لڑکے ان فارم ہمیں ملے. ٹیم میں تو ساری اچھی ہوتی ہیں، سب اچھے ہی لڑکے اٹھاتے ہیں، لیکن اس وقت جب PSL شروع ہو رہا ہے کیا وہ ان فارم ہے، کیا وہ کلک کر رہے ہیں، اور وہ کمبینیشن جو ہے اکٹھا کام کر رہا ہے. تو زلمی کا کمبینیشن موسٹلی اس نے کلک کیا، اور ایک ٹیم ورک ہمیشہ رہا ہے کہ کسی ایک بندے پہ رلائی نہیں کیا. سو سب نے کنٹریبیوٹ کیا. تو مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی طرح ایز کوچ یا مینیجر یا ڈائریکٹر یہ چاہ رہے ہوتے ہو کہ ہاؤ کوئکلی دے کین جیل ٹوگیدر ٹو گیٹ پرفارمنسز فرام دیم. تو وہ الحمدللہ ایک سسٹم ایسا چلا کہ جس میں ہمارے پاس جتنے بھی لڑکے آئے بڑا جلدی وہ ایڈجسٹ بھی ہوئے، چاہے وہ انگلینڈ سے ہیں، ویسٹ انڈیز سے ہوں، آسٹریلیا سے ہوں، کہیں سے بھی ہیں. تو وہ ایک ماحول ایسا ہے کہ جلدی ایڈجسٹ ہوں اور اپنی گیم پہ کانسنٹریٹ کر سکیں، اور وی کین ٹیک کیئر آف دیئر ادر ایشوز آؤٹ سائڈ کرکٹ. تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں ہر سال ہو. ہم لکی رہے ہیں کہ ہم نے 4 فائنل کھیلے، اور ہر سال ہم پلے آفس میں بھی گئے اور ایک دفعہ چیمپئن بھی بنے. تو اس پروسیس، اور یہ چلتا رہتا ہے. آپ ہر سال اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہو، اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے کہ اب میں نیکسٹ ایئر اس سے بہتر کیسے کر سکتا ہوں.
And we can only try hard. باقی رزلٹس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. جی اکرم صاحب، ایک ہمیں بڑا زیادہ فیڈ بیک آتا ہے پشاور زلمی کے ہینڈلز پہ، سوشل میڈیا ہینڈلز پہ، کہ ہر سال جو ہے ہم تمام کے پی کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں ان کو پک نہیں کر پاتے اور وہ دوسری فرینچائزز اکثر پک کر لیتی ہیں. کیا لمیٹیشنز ہوتی ہیں ڈرافٹ پہ؟ کیوں پشاور زلمی تمام کے پی کے ٹاپ پلیئرز کو پک نہیں کر پاتا؟ دیکھو اس میں ایک چیز آپ دیکھو کہ 6 فرینچائزیں ہیں اور 6 کی 6 میں اگر آپ دیکھو تو اسی شہر کے آپ کو بہت کم پلیئر نظر آئیں گے. اس کی جو مین وجہ ہے ایئر 1 سے شروع ہوتا ہے کہ ڈرافٹ شروع ہوا اور ہماری 3rd یا 4th پک ہے اگر، تو جو اچھے پلیئر ہیں وہ ایکچولی پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہے نا، وہ صرف پشاور زلمی کے لیے اویلیبل نہیں ہے. اس میں باقیوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم ڈرافٹ میں جب جاتے ہیں تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ اچھے پلیئر لاہور کے ہیں، کراچی کے ہیں یا کسی جگہ کے بھی ہوں تو وہ میں بھی لینا چاہوں گا. اب ہم خوش قسمت ہیں کہ اس وقت کے پی کے سے اچھے پلیئر آ رہے ہیں. پچھلے 3 سالوں سے اگر آپ دیکھو، جیسے ہم نے مینشن کیا پہلے جی کہ کے پی کے اب سب سے زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے انٹرنیشنل پلیئرس. ڈومیسٹک کرکٹ کو کے پی کے فیڈ کر رہا ہے، کوئی ٹیم ان کے بغیر نہیں بنتی. اب جب ہم ڈرافٹ میں جاتے ہیں تو آپ نے اگر 16 پلیئر اٹھانے ہیں تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پک آرڈر کیا ہے، آپ کا جو ٹیم کمبینیشن بنانا ہے وہ کیا ہے، اور آپ کو ضرورت اس وقت کس پلیئر کی ہے. تو اگر ایک کے پی کے کا بیٹسمین اویلیبل ہے اور مجھے اگر بولر چاہیے تو مجھے بولر ہی اٹھانا پڑے گا. وہ ڈرافٹ خود ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے مجھے کہ اب آپ کو یہ لینا ہے، اگر یہ نہ لیا تو پھر یہ نہیں ملے گا. تو اس کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے. ابھی ہیں ہم ہر سال ینگسٹرز ہمارے ساتھ رہے ہیں کے پی کے 3 4 ینگسٹرز، اور اگر ہم ڈرافٹ میں نہ بھی اٹھا سکیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ ہم ایسے جو پرومسنگ ینگ پلیئرز ہیں ان کو ساتھ رکھیں تاکہ ان کو ڈریسنگ روم شیئرنگ کا آئیڈیا ہو. سپر سٹارز کے ساتھ دے کین رب شولڈرز اینڈ لرن اے لاٹ. تو یہ تو پشاور زلمی نے شروع سے کیا، بلکہ ناٹ اونلی کے پی کے، ہم نے دوسرے ملکوں کے بھی 2 پلیئر، افغانستان کے ہم نے شروع میں بلائے، ترکی کے بلائے، چائنا کے بلائے. تو یہ تو ایک وہ رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان کی ہیلپ آؤٹ کریں اور وہ آ کے سیکھیں اور وہیں سے آگے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمین گل، افتخار، خوش دل شاہ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ زلمی سے ہو کے آگے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جب شاہین شاہ آئے تو ہم بھی چاہ رہے تھے کہ ہم انہیں اٹھائیں، کیونکہ کوئی بھی اچھا لڑکا آتا ہے نا تو ساری ٹیمیں چاہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ انہیں ملے، لیکن پہلی پک لاہور کی تھی تو اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک چیز جس میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انفارچونیٹ رہے ہیں کہ ہماری کبھی پہلی پک آئی نہیں. ٹھیک ہے، ان پلاٹینم کیٹیگری. تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ریجن کے جتنے میکسیمم پلیئر اٹھائیں، اور اگر نہ بھی اٹھا سکیں تو ان کو کسی نہ کسی طرح کیری کریں جو باقی رہ جاتے ہیں ٹیلنٹڈ ینگسٹرز، تاکہ وہ ہمارے کیمپ کا حصہ بن سکے، وہاں سیکھ سکیں. نیگوسیشن تو ہماری پچھلے سال رضوان کی بھی ہوئی، نیگوسیشن ہماری نسیم شاہ کی بھی ہوئی، لیکن اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اپنی جو کور ہے اس کو توڑ کے ٹیم نہیں بنا سکتے. آپ نے کور کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اور اس کے گرد ٹیم بناتے ہو. بالکل. تو یہ وجوہات ہے، ایسا نہیں ہے کہ انٹینشنلی ہم ایسا کچھ کرتے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور سر اس کے علاوہ ہم نے جو دیکھا کہ ٹرائلز جو ہوتے ہیں پشاور زلمی کے، اسپیشلی وہ کے پی کے ریجن میں پچھلے کئی سالوں سے ہوتے آ رہے ہیں، تو گراس روٹ لیول پہ آپ نے کافی پلیئرز کو دیکھا ہوتا ہے، را ٹیلنٹ کو. تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو آنکھ ہے کے پی کے پلیئرز پہ وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ سیٹ ہوتی ہے کمپیئر ٹو ادر فرینچائز اگر ہم بات کریں. ہماری آنکھ پورے پاکستان پہ ہوتی ہے جی. جتنے بھی ہم صرف کے پی کے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن کے پی کے اوبویسلی ہمارا ایک وہ ریجن ہے تو وہاں ہم ہر سال جاتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. اس میں جو مین بینیفٹ ہوتا ہے یا اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں میں شوق بڑھ رہا ہوتا ہے. ہر سال وہ آتے ہیں ٹرائلز کے لیے، یہ ایک پروسیس ہے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ کوئی دیکھنے تو آ رہا ہے. جب ہم دیکھنے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے اس نے پورا سال محنت کی ہے. کئی لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو اس سال مجھے ٹرائل میں نظر آئے، وہ اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اگلے سال وہ بڑا امپروو کر کے آ گئے. اس سے اگلے 3 سالوں سے وہ آتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ اس ٹرائلز میں بھی سیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل. کوئی ٹپس لے کے جا رہے ہوتے ہیں، پھر آ کے انہیں کٹیں ملتی ہیں. اس ایج میں ہمیں کبھی یہ چیزیں نہیں ملی، اور ہمیں جب تک ہم فرسٹ کلاس کرکٹر نہیں بن گئے
تو یہ سپر اسٹار سے ملنے کا موقع بھی نہیں ملا, تو انہیں ہر سال یہ موقع بھی ملتے ہیں. بالکل. تو اس سے جو مین چیز میں نے کہا کہ گیم ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے اس کا اصل کام ہوتا ہے شوق بڑھانا بچوں میں, گراؤنڈ میں ان کو لانا, اور بیسک فیسلٹی جو ہے وہ فراہم کرنا. کہ اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں, ان کے پاس شوز نہیں ہے, وہ چاہے کسی بھی فرینچائز سے جا کے کھیلے, اس کے پاس کرکٹ کا اگر سامان نہیں ہے تو وہ ہم انیشیل سٹیج پہ پرووائڈ کریں. اس کے بعد ہم اگر وہ کسی بھی فرینچائز سے کھیل رہا ہے, کسی ریجن سے کھیل رہا ہے, ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ یہ بچے کا فیوچر رائٹ ٹریک پہ ہے. سر پشاور میں کرکٹ کو کب دیکھا جائے گا, اسپیشلی پی ایس ایل کو اگر ہم دیکھیں, بیک ٹو بیک اس بارے میں بات بھی ہوتی رہی ہے, ایفرٹس بھی جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں اس پہ, تو اس ریجن میں پی ایس ایل کب تک ہم دیکھیں گے, کتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں اور کتنی ایفرٹس کی ضرورت ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھو اس ریجن میں جو شوق ہے وہ تو انتہا پہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ہم نے ایک ٹورنامنٹ کرایا تھا اور اس میں ہمارے پاس جگہ نہیں رہی تھی اسٹیڈیم میں, جس میں چند ینگ جو پاکستان کے پلیئر ہیں وہ تھے ہمارے پاس, اور لوکل لڑکے کھیل رہے تھے. کیونکہ ہم نے اناؤنس کیا ہوا تھا, کیونکہ وہاں پہ کچھ پرائزز بھی تھے, اور ان کا شوق اتنا زیادہ ہے کہ اسٹیڈیم اندر بھی بھر گیا اور باہر بھی اتنے ہی لوگ کھڑے تھے. شوق کی تو جیسے میں نے کہا ٹیلنٹ بھی وہاں پہ ہے. اب ان کو, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ضرورت ہے کہ وہ انٹرنیشنل پلیئرز کو وہاں پہ دیکھیں, اپنے سامنے کھیلتا ہوا دیکھیں. اب حالات بہت بہتر ہیں, 2 اسٹیڈیم آلموسٹ ریڈی ہیں, تو جتنا جلدی وہاں پہ شروع ہوگا پاکستان کی کرکٹ اتنا جلدی اوپر جائے گی. اچھا اکرم صاحب, فرینچائز کرکٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں بہت گرو کر گئی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, اور اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ بہت بڑھ گئی ہیں پلیئرس کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرینچائز کرکٹ جہاں سے بھی آفر ہو رہی ہو پلیئرس کو اویل کرنی چاہیے, کیونکہ ریسٹ کا بھی بہت بڑا فیکٹر آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ریسٹ نہیں انف مل رہا اور پلیئرز ہر طرح کی لیگ کرکٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں, تو اس پہ سر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اس پہ بڑا سمپل ہے, اس میں 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک وہ جو ابھی پاکستان نہیں کھیلا اور ٹیلنٹڈ لڑکا ہے, اس کو ضرور جا کے لیگ کرکٹ کھیلنی چاہیے. اور ایک وہ جو پاکستان ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہے, سینٹرلی کانٹریکٹڈ نہیں ہے, اس کو جتنی میکسیمم اپرچونٹی ملے, ایکسپوجر ملے, اس کو جا کے کھیلنی چاہیے. اور جو سب سے اوپر آتا ہے وہ لڑکے جو سینٹرلی کانٹریکٹڈ ہیں پی سی بی کے ساتھ, تو وہ آبویسلی پی سی بی کو ورک لوڈ مینجمنٹ کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے. میں اس میں کہوں گا کہ آپ ان لڑکوں کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے اس سال کتنی کرکٹ کھیلنی ہے پاکستان کے لیے. پرائیورٹی پاکستان ہونی چاہیے, اور اس کے بعد لیگ کرکٹ ہونی چاہیے. جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے یا جب آپ پاکستان ٹیم میں نہ ہوں تو پھر آپ کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ بھی جا کے آپ کھیلنا چاہیں. آئی نو فائنینشلی تھوڑا سا ان کو ڈنٹ پڑتا ہے اس سے, بٹ لائک آئی سیڈ ارلیئر کہ جو سب سے بڑا پرائیڈ ہوتا ہے جب ستارہ آپ کے ادھر اور ادھر لگتا ہے, تو لڑکوں کو بھی اور ہم ایز مینجمنٹ بھی آج بھی جب ہم پاکستان کی شرٹ پہنتے ہیں تو وی فیل پراؤڈ. انہیں بھی اس کو اسی طرح لینا چاہیے. منی ول کم, اور یہ سارا کچھ آپ کا کیریئر اتنا ہوتا ہے T20 کرکٹ کا کہ آپ کو انف ٹائم مل جاتا ہے پیسے بنانے کا بھی, لیکن پرائیورٹی پاکستان ہی ہونا چاہیے. سر ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو ڈیل ود سپر اسٹارس؟ اف وی نیم بابر اعظم, شاہد خان آفریدی, دین وی ہیو وہاب ریاض, شعیب ملک بھی تھے, تو ٹیم مینجمنٹ کو اور کرکٹنگ افیئرس کو کتنا ڈیفیکلٹ لگتا ہے ان کو ڈیل کرنا؟ پروفیشنلی اگر اس کو دیکھو تو اٹس یور جاب, آپ کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سپر اسٹار ہے, اس کے کچھ ٹینٹرم ہوں گے, کچھ اس کی چیزوں کو وہ پسند کرتے ہیں, کچھ وہ نہیں کرتے. تو جب آپ پک کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس 1 مہینہ ہوتا ہے, آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہو, آپ ان کے بارے میں اور جتنی زیادہ انفارمیشن گیدر کر سکتے ہو وہ کرتے ہو. اور تو آپ کو یہاں تک پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور آپ کس وقت کیا چیز اس سے کروا سکتے ہو. یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کیونکہ ہم اس میں سے خود گزرے ہیں.
بینگ اے پلیئر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا مجھے کیا چیز اچھی لگتی تھی اور مجھے کیا بری لگتی تھی, میچ جیتنے کے بعد کیا اچھا لگتا ہے اور میچ ہارنے کے بعد کون سی بات کس وقت آپ نے کنوے کرنی ہے. یہ چیزیں آپ کو اگر پتہ ہوں تو پھر لائف بڑی ایزی ہو جاتی ہے. سپر سٹارز یس وہ سپر سٹار ہوتے ہیں, آپ نے ان کو رسپیکٹ دینی ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. بڑی ٹف لائف ہوتی ہے, جیسے لائک آئی سیڈ ارلیئر کہ ایک کریکٹر کی لائف از لائک اے رولر کوسٹر, اوپر نیچے. تو اس کو نا آپ کو ٹریگر پوائنٹس کا یا مومنٹس کا اندازہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ میں نے کس وقت اپنا میسج کنوے کرنا ہے. آپ نے اپنی بات بتانی ضرور ہے, آپ نے وہ کام بھی اسی طرح کروانا ہے, لیکن کس وقت اور کس طرح سے کرانا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا ایز اے کوچ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. That's an art. بیسکلی ایز اے کوچ یو نیڈ ٹو تھنک ایٹ دا ہائیسٹ لیول. کوچنگ جو ہے نا وہ یہ نیچے لیول پہ تھوڑی اور ٹف ہے. ایٹ دا ہائیسٹ لیول یو شوڈ تھنک یو آر اے فیسیلیٹیٹر, اور اس ٹیلنٹ اور اس پوٹینشیل کو آپ نے اور انہانس کرنا اور اس میں سے اور اچھی پرفارمنس کیسے نکالنی ہے. بٹ کبھی بھی جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ یو آر دا باس تو پھر مشکل ہو جاتی. آپ کو پلیئرز ہر پلیئرز کے اس کے لیول پہ جا کے آپ نے بات کرنی ہے. وہ اگر KPK سے آیا ہے تو وہ ڈفرینٹ بیہیویئر والا ہوگا, وہ سیالکوٹ کراچی یا کسی اور جگہ سے آیا تو اس کے بیہیویئرز ڈفرینٹ ہوئے. یہ ساری چیزیں بھی آپ کو پتہ ہونی بڑی ضرورت ہے کہ اس سے میں نے کام بھی لینا ہے وداؤٹ ہارٹنگ ہز ایگو. ٹھیک ہے, اس کی آپ نے ریسپیکٹ کرنی ہے. اگر آپ خود کرکٹ کھیلے ہو تو آپ چاہتے ہو, مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب لڑکا اپنا تھوڑا سا ٹینٹرم دکھائے اپنے ایگو, اینڈ بہت اچھا لگتا ہے جب when he tries to prove you wrong کہ وہ پرفارم کرے گا. اس کو آپ نے بات منوانی ایسے ہے, بات اس سے کرنی ایسے ہے کہ اس کی پرفارمنس بہتر ہو. وہ ایٹ ٹائمز آپ کو کچھ بچے ہوتے ہیں جن سے سخت بات کرنی پڑتی ہے, کچھ ہوتے ہیں جن کو پیار سے آپ کو منانا پڑتا ہے. تو آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے نا کوچنگ میں وہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی ویو لینتھ کیا ہے, اس کے ساتھ آپ کی کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور جب پلیئر لائک آئی سیڈ کہ ہم خود کھیلے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایکسکیوزز کب کرنی ہے اور وہ کام کب کرنا ہے, تو اس میں نا بڑا رول آ جاتا ہے آپ کے کوچنگ سٹاف کا. بالکل. آپ جب بھی کوئی سخت بات کرو گے پلیئر کے ساتھ تو وہ نا اسسٹنٹ کوچ کے پاس جائے گا, بالنگ کوچ کے پاس جائے گا, کسی بیٹنگ کوچ کے پاس جائے گا, تو وہ کوئی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے شولڈر کہ اس کو وہ جگہ ملے. اور اگر اس ڈریسنگ روم میں اس کو وہ جگہ نہ ملے تو آپ کے لیے بڑا ایزی ہو جاتا ہے اپنی کام کرنا اور جو پرفارمنس ہے اس سے لینا. جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ سارے ایک پیج پہ ہیں اور دے مین بزنس اینڈ دے ول گیٹ تھنگس ڈن دس وے اور دس وے, تو اب میں بہتر ہے کہ میں کام کروں. یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر اس ٹیم کو اور پلیئرس کو جانا بڑا ضروری ہے. اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان کوچنگ از کہ آپ جو پلیئرس کے ساتھ وعدہ کرو وہ پورا کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. اس کا جو بھی کمٹمنٹ ہے نا آپ کی آن دا گراؤنڈ آف دا فیلڈ, وہ اگر آپ کر سکو, آپ بات اتنی کرو جتنی آپ کر سکو, جتنی اس کو پورا کر سکو. اس سے کوئی بھی کوچ ہے اگر وہ اس طرح کر سکے تو پلیئر کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے اور پلیئر آپ سے پھر بالکل آپ کو فادرلی فگر سمجھنا شروع کرتا ہے. پھر آپ سے وہ اپنی فیملی کے معاملات بھی ڈسکس کرتا ہے, اور پھر ایز اے کوچ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ وہ معاملات اس کو ایڈریس کرو کسی طرح, اس کو سمجھاؤ, اور جب آپ گراؤنڈ میں وہ جائے تو اس کو ہر چیز چھوڑ کے 100% پرفارمنس پہ کانسنٹریٹ کرے. باقی چیزیں بعد میں چلتی رہتی ہیں. سر بالکل یورگن کلوپ ہیں, ان کا ریسنٹلی میں پوڈ کاسٹ سن رہا تھا تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا دس از ویری امپورٹنٹ, دا ریلیشن شپ بٹوین دا پلیئر اینڈ اے کوچ. اٹ از وہ اگر آپ کا جتنا فادرلی فگر کی طرف ہوگا پلیئر اتنا ہی بہتر پرفارم کرے گا ان اینی وے. تو یہ بالکل سر اس بات کے ساتھ سنک کرتی ہے بات. سر شعیب اختر کہتے ہیں, اپنے ایک ان کا پوڈ کاسٹ تھا اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے جو آج کے بالرز ہیں ان میں وہ اگریشن نہیں ہے,
وہ تھوڑے سافٹ لگتے ہیں, مطلب بال کی اگر تو اس کے بعد اسمائل دے دی. اور شعیب اختر کا جو ٹائم تھا اور جو پہلے بالرز ہوتے تھے تو ان میں بہت اگریشن تھا, اسپیشلی فاسٹ بالرز, اور وہ اگریشن جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے بیٹسمین میں. اور میں نے وہاب ریاض میں دیکھا, بیک ٹو بیک دیکھا کہ وہ اگریشن ٹرانسلیٹ ہوتا تھا. تو اس پہ سر آپ کا کیا اوپینین ہے, اسپیشلی یو بینگ ون آف دا فاسٹ بالرز پاکستان پروڈیوسڈ؟ شعیب اختر کا ایک اپنا اوپینین ہے. شعیب اختر خود بہت تیز فاسٹ بولر تھے اور اگریسو بھی تھے, لیکن میں چیزوں کو ایز اے کوچ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے. شعیب کی جو اچھی چیزیں تھیں وہ ان بولرز کو سیکھنی چاہیے. جو وسیم اکرم یا وقار یونس صاحب میں اچھی چیزیں تھیں وہ بھی سیکھنی چاہیے. ایسا نہیں کہ اس دور کے بولرز نے غلطیاں نہیں کیں یا ان میں فلاز نہیں تھے, بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو وہ اور اچھی پرفارمنسز کر سکتے تھے. ایگریسو یہ ایک کمبینیشن ہے آپ کا, ایک پرپزفل ایگریشن جو ہوتی ہے وہ, اور جسٹ ایگریسو, دو ڈفرینٹ چیزیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایگریشن پرپزفل ہونی چاہیے. ابھی شاید یہ چینج اس لیے شعیب کو یا باقیوں کو نظر آ رہی ہے کہ پہلے جو تھی کرکٹ اتنی زیادہ نہیں تھی, اور آپ جو دوسری ٹیم کے پلیئرز تھے ان کو اتنا زیادہ جانتے نہیں ہوتے تھے جتنا آپ جانتے ہیں. اس فرینچائز کرکٹ نے اب یہ بڑا ایزی کر دیا ہے کہ وہ آپ کے ڈریسنگ روم میں گزار کے گئے ہیں ٹائم, آپ ان کے ڈریسنگ روم میں جاتے ہو, دنیا بھر میں لیگز ہیں, تو پلیئرز ایک دوسرے کو بہت زیادہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو. اس طرح کا ایگریشن یس اٹ از امپورٹنٹ, لیکن وہ والا پاسبل نہیں ہے جو اس دور میں تھا یا اس سے پہلے تھا کہ آپ نے ایک وہ دشمنی لے لینی, اس طرح کا نہیں ہوگا. لیکن شعیب از رائٹ, ایگریسو ہونا چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. جب آپ رسے سے اندر چلے گئے تو پھر آپ ایک اپوزیشن ہے اس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے, تو وہ آپ نے لڑنا ہے. فاسٹ بالر ایگریسو اچھا لگتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب شعیب والی پیس تو سب کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کا باؤنسر یا اس طرح کا یارکر بھی سب کے پاس نہیں ہے. تو ڈفرینس جو اب آ گیا ہے کہ شعیب میرے سے جونیئر تھے لیکن ہم نے کافی کرکٹ اکٹھی کھیلی فار دا سیم ریجن, اور اس کے علاوہ پاکستان کے ڈریسنگ روم میں بھی ہم کافی عرصہ اکٹھے رہے. اس وقت جو چاہے وہ وسیم اکرم صاحب ہوں, وقار یونس صاحب ہوں, یا شعیب یا اور جو بھی اس وقت کے آل راؤنڈرز تھے, اسپنر, فاسٹ بولر, وہ نیٹ میں آ کے بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے تھے. وہ اپنی گیم پہ گھنٹوں پریکٹس کرتے تھے, جو کہ اب چینج آ چکی ہے. جو اب کب اس وقت ہم جب پریکٹس کرتے تھے تو وی آر ورکنگ ٹوورڈز بولنگ 20 hours 25 hours اے ڈے. ٹھیک ہے, تو آج کا جو بچہ ہے یہ 4 اوور اور 8 اوور کی سوچ کے ساتھ اگر چل رہا ہے تو وہ مشکل آئے گی اس کے لیے. پیسہ اب کرکٹ میں زیادہ ہے, شوق بھی ہے, لیکن محنت شاید وہ والی اب نہیں ہے جو اس وقت ہوتی تھی. اگر یہ آج کی فیسلٹیز اور محنت وہ والی شروع ہو جائیں تو دے کین بی ورلڈ بیٹرس. آپ نے دونوں فیزز دیکھے, بینگ اے کرکٹر, بینگ اے فاسٹ بالر, اور اس کے بعد بینگ ون آف دا ٹاپ کوچز آف دا ورلڈ. تو کون سی لائف زیادہ آپ کو ہائی دیتی ہے؟ دیکھو, انسان نہ کبھی کسی حال میں خوش نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ ایک نیچر ہے. جب ہم پلیئرز تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ جاب ایزی ہے, کوچنگ والی اور مینجمنٹ والی, لیکن ہر جاب کی اپنی اپنے ریکوائرمنٹس ہیں, اور اتنی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنے پیشن کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو. اب میں جب کوچنگ اور مینجمنٹ میں تو میں ایسے فیل کرتا ہوں کہ کھیلنا زیادہ آسان تھا, اس لیے کہ وہ میرا پیشن تھا, نیچرلی تھا نا, وہ تو نیچرلی آیا تھا. آئی یوز ٹو انجوائے ڈوئنگ دیٹ, اور مجھے صرف اپنا خیال رکھنا ہوتا تھا, ساتھ میں 30-40 لوگوں کا اور خیال نہیں رکھنا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور میرے ایک اپنے طریقہ کار تھا جس کو لوگ اڈاپٹ کرتے تھے اس کے گرد, چاہے وہ آپ کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے ہو, کہیں پہ بھی کھیل رہے ہو, تو یو ہیو سو مینی پیپل لوکنگ آفٹر یو, تو وہ مجھے ایزی لگتا ہے. اب جو جس رول میں آپ ہیں اس میں یو ہیونگ ٹو لک آفٹر سو مینی ادر تھنگس, اینڈ اوبویسلی ایٹ لیسٹ 30 to 40 پلیئر انکلوڈنگ یور پلیئر اینڈ کوچنگ اسٹاف. تو
کھیلنا زیادہ آسان لگتا ہے. وڈ یو رادر کا ہمارا ایک راؤنڈ, تو ہم کچھ 2 ریپڈ فائر کویشچنز آپ سے کریں گے. سر پہلا سوال یہ ہے کہ وڈ یو رادر پلے ٹیسٹ میچ ایز اے 12th مین اور وڈ یو آپٹ فار T20 بالر؟ ٹیسٹ میچ ہمیشہ پرائرٹی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے جی. سر دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اف گیون اے چانس وڈ یو آپٹ فار بینگ اے بیٹر اور ریمین اے بالر؟ I'll always remain a bowler. ویورز, ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ایک بڑے ہی مزے کا سیگمنٹ جو ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے سچ مرچ. اور اس میں آپ کو پتہ یہ ہوتا کیا ہے, لائیں جی اکرم صاحب, گرین چلیز ہیں, آپ سے سوال کیا جائے گا. اس کے ساتھ تھوڑا سا شکر بھی رکھ دو, شکر کو ارینج کیا جائے. کہ بہت زیادہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کڑوی ہوں گی. سر لیکن آپ کے پاس آپشن ہے. اچھا اگر تو آپ سچ بتا دیں گے تو آپ کو یہ کھانی نہیں پڑے گی, اچھا ٹھیک, لیکن اگر آپ وہ سچ اوائڈ کرنا چاہیں گے تو پھر آپ اس کی ایک بائٹ لیں گے. اوکے تو شروع کیا جائے, آپ کی اجازت اگر ہو. کریں, دیکھتے ہیں. سر پہلا سوال, آپ کی فیوریٹ ڈریم, ایکچوئل ڈریم کی میں بات کر رہا ہوں, زندگی میں خواب کوئی آیا ہو آپ کو؟ خواب آیا تھا مجھے جب میں ٹیسٹ میچ کھیلنے والا تھا, ابھی کہیں پہ بھی پکچر میں نہیں تھا, تو میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں 2 Ws کے ساتھ بالنگ کر رہا ہوں. تو وہ آئی تھنک 5 to 6 months لیٹر وہ حقیقت میں بدلا, الحمدللہ. اوہ ونڈرفل. یہ تو سر اوائڈ ہو گیا, مجھے لگتا ہے یہ چیز اسی طرح چلی جائیں گی. سر اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کرکٹنگ ڈیز میں کوئی ایسی شخصیت تھی جس پہ آپ کا کرش تھا, سچ یا مرچ؟ میرا حال مرچ. مرچ سر, پھر پلیز یہ ہمارا مرچ از بیٹر. ہے کڑوی, کڑوی ہے ساتھ میں ہے نا. ہاں. چلیں جی, فائنل سر سوال. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ مرچ ہماری یوز ہو گئی, کیونکہ ہماری ٹیم جو ہے بھاگ دوڑ رہی تھی, ان کو پتا اکرم صاحب نے آنا ہے, تو مرچ جو ہے ہائی کوالٹی ہونی چاہیے. مرچ اچھی. سر تیسرا سوال یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا خواب رہ گیا ہے جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک ہوا نہیں؟ خواب زیادہ میں دیکھتا نہیں ہوں, لیکن اللہ نے بہت ساری خواہشات تھیں جو پوری کی, اور اب میں شاید لائف میں صرف خواہشوں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہ رہا, ریالٹی میں رہنا چاہتا ہوں. اپنے دین کے لیے اچھا کام کر سکوں, اپنے ملک کے لیے اچھا کر سکوں, اپنے لوگوں کے لیے اچھا کر سکوں, ویئر آئی کین میک اے ڈفرینس. تو یہ ایک خواب ہے کہ اپنے لیے بہت کچھ کیا, اپنے لیے بہت بھاگے لائف میں, ادھر ادھر جمپیں لگائیں. اب اپنے لوگوں کے لیے اف آئی کین ڈو سم تھنگ جو ایک ان کی لائف ان کی امپروو ہو سکے. لولی سر, تھینک یو سو مچ کہ ہماری مرچیں جو ہیں وہ استعمال ضرور ہوئیں. بے شک آپ نے 2 آنسرز تو سچ بتا دیے اور ایک آپ نے اوائڈ کیا, اور اگلی بار اگر کبھی زندگی رہی, موقع ملا, تو اگلی بار جو ایک سوال مس کیا اس طرح کے 2 اور تیار کیے جائیں گے. میں اپنی کریٹو ٹیم کو کہوں گا کہ مرچیں جو ہیں وہ زیادہ چلنی چاہیے. سر اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک لاسٹ سیگمنٹ ہے جو کہ ہے یو فون آن کال. اوکے. تو اس میں سر ہوگا یہ کہ یو ول کال یور فرینڈ, آئیڈیلی اے کرکٹر اور سم ون فرام کرکٹنگ فٹرنیٹی, اور ان کو ہم نے بتانا ہوگا, گیس کروانا ہوگا. سو وی ہیو فار یو, شاہد افریدی کو ہم گیس کرواتے ہیں. اگر وہ گیس کر گئے تو آپ کو زلمی ٹی وی کی طرف سے ایک بہترین قسم کا گفٹ ہیمپر ملے گا. اگر وہ گیس نہ کر پائے تو پھر وہ ہیمپر جو ہے وہ رہ جائے گا. تو سر کی جائے کال پھر یو فون کال سے. Let's do it. سر ہیئر یو گو. ارشد بھائی السلام علیکم. کیسے ہیں اکرم بھائی؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. ارشد بھائی میں ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں, اور اگر آپ نے نا یہ پلیئر صحیح گیس کر لیا جو یہ آپ سے پوچھیں گے, تو شاید یہ مجھے بہت زیادہ امیر کر دیں. اچھا ٹھیک ہے, تو میں آپ کو نا سیریسلی یہ کال آپ کو جو ہوسٹ ہیں امیر حمزہ ان کو دیتا ہوں. یہ آپ سے کسی پلیئر کے بارے میں گیس کروائیں گے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا پلیئر ہے. جی السلام علیکم ارشد صاحب, خیریت سے آپ؟
वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है जी? अल्लाह का करम। अच्छा अरशद साहब, इस तरह है कि ये हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिनको आपने गैस करना होगा और आपको हम 2 स्टैटिस्टिक बताएंगे इनके बारे में। तो पहला स्टैटिस्टिक जो है वो ये है कि इन्होंने 5 विकेट्स ऑन डेब्यू ली टेस्ट मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन कराची इन 1998। ठीक है, एक और हिंट दे दूं आपको, सेकंड हिंट आपको दे देते हैं। सेकंड दे दीजिए। इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की, ठीक। अच्छा, ये फास्टेस्ट तो कुछ थोड़े सी लोग हैं हमारे पास, और 98 अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उस सीरीज में गालिबन में था अभी, तो मैं थोड़ा सा ज़हन पे जोर डालता हूँ क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है ये। 98 अब तकरीबन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए। तो 1 2 3 मेरे ख्याल में ये एक तो बैट्समैनों में इसने 5 विकेटें भी दी, शाहिद अफरीदी। ओ, एब्सोल्युटली राइट जी, एब्सोल्युटली राइट, यू आर ऑन द स्पॉट। बिल्कुल ठीक है जी। गिफ्ट हैम्पर जो है वो आपने गिफ्ट हैम्पर अकरम साहब को जितवा दिया। थैंक यू सो मच अकरम साहब फॉर टेकिंग टाइम आउट, और बहुत सीखने को मिला आपसे। क्रिकेटिंग का पूरा सफ़र आपका जाना, और एक बार फिर से दिल कर रहा है कि आपके जो जितना भी करियर है उसको रिविज़िट किया जाए, और किस तरह से आप यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम बीइंग अ क्रिकेटर, देन कोचिंग, और इस तरह से आपने लीड किया। राइट नाउ यू आर लीडिंग पेशावर ज़ल्मी और वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। पूरा एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत सारा और टाइम चाहिए, बिल्कुल, लेकिन जो हम कर सकते थे वो किया। Thank you. So that's about it. Do subscribe to Zalmi TV for exciting sports content. अगला पॉडकास्ट आप किसका देखना चाहते हैं ये आप हमें लिख के ज़रूर बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि वो प्रोफाइल हम आपके सामने लेकर आएं। मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।